سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ملک صفدر حیات کی تفتیشی کہانیوں کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے ڈاکہ زن۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ڈاکوؤں کے مسلح گروہ نے تھانے پر حملہ کر دیا۔ اتفاق سے اس رات میں تھانے میں موجود نہیں تھا۔ میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ اگلی صبح میں واپس آیا تو پتہ چلا کہ پانسا پلٹ چکا ہے۔ ڈاکوؤں اور گروہی مجرموں کی ایک مخصوص نفسیات ہوتی ہے۔ ان کا کوئی اہم آدمی اگر پولیس کے ہتھے چڑھ جائے تو وہ کوئی موقع نکال کر اسے چھڑانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ یہ اسی ذیل کی ایک مجرمانہ کارروائی تھی۔ پچھلے چند روز سے میں نے ایک ڈاکو کو حوالات میں بند کر رکھا تھا۔ تفتیش آخری مرحلے میں تھی اور ایک آدھ روز کے بعد میں اسے عدالت کے حوالے کرنے والا تھا۔ یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا۔ حملہ آور ڈاکوؤں کو میری غیر موجودگی میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ وہ اپنے سردار سلطان کو حوالات سے نکال لے جانے میں کامیاب رہے، البتہ ان کا ایک ساتھی پولیس کی مزاحمت کی نظر ہو گیا۔ ایک عام ڈاکو کی جان کا نذرانہ پیش کر کے وہ اپنے سردار سلطان کو چھڑا لے گئے۔ مجھے تھانے میں قدم رکھتے ہی ان حالات کا علم ہوا تو میں نے اپنے نائب کو کمرے میں بلا لیا۔ وہ ایک انسپیکٹر تھا، شمشاد علی۔ میں نے غصیلے لہجے میں اس سے استفسار کیا۔ میں تو تھانہ تم پر چھوڑ کر گیا تھا، پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ سر، ہم نے مقابلہ کرنے کی پوری کوشش کی، وہ ندامت آمیز انداز میں بولا، اور دو طرفہ فائرنگ کے نتیجے میں ڈاکوؤں کا ایک ساتھی مارا گیا اور میں نے اس ڈاکو کی لاش کا اچار نہیں ڈالنا۔ میں نے اے ایس آئی کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ وہ لوگ زیر حراست اپنے سردار کو چھڑا لے گئے ہیں۔ سب سے اہم اور افسوسناک بات ہی یہی ہے۔ اے ایس آئی نے شرمندگی سے گردن جھکا دی۔ میں اس واقعے سے بہت اپسیٹ ہوا تھا۔ سلطان ڈاکو کو زیر دام لانے کے لیے میں نے کتنے پاپڑ بیلے تھے یہ میں ہی جانتا تھا، اور اب جب کہ میں اسے ایک بھرپور چالان کے ساتھ قانون کے حوالے کرنے والا تھا تو اس کے ساتھی اسے تھانے کی حوالات سے نکال کر لے گئے تھے۔ یہ ایک ناقابل یقین اور ناقابل تلافی نقصان تھا۔ یہ افسوسناک واقعہ کتنے بجے پیش آیا؟ میں نے اے ایس آئی سے پوچھا۔ اس نے بتایا صبح لگ بھگ 4 بجے۔ اس زمانے میں آج کی طرح تھانوں میں اتنا زیادہ عملہ نہیں ہوتا تھا۔ مذکورہ تھانے میں میرے علاوہ سب انسپیکٹر شمشاد علی، اے ایس آئی ممتاز خان، حوالدار اور 4 5 کانسٹیبلز تھے۔ اس نفری کے حساب سے میں نے شمشاد علی سے پوچھا، حملہ آور ڈاکوؤں کی تعداد کیا تھی؟ نصف درجن سے زیادہ تھے، وہ کمزور سی آواز میں بولا۔ ایک ڈاکو فائرنگ کے دوران مارا گیا اور وہ لوگ سلطان کو حوالات سے نکال کر لے گئے۔ میں نے نہایت برہمی سے کہا، ان کی تعداد پوری رہی، ہم سراسر گھاٹے میں رہے۔ سر، ہم کوشش کر رہے ہیں۔ سب انسپیکٹر نے مجھے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ جلد ہی ان ڈاکوؤں کا سراغ مل جائے گا۔ میں نے سخت لہجے میں سوال کیا، اب تک تم لوگوں نے کیا کوشش کی ہے؟ میں نے کھوجی کو تھانے بلوا کر کام پر لگا دیا ہے، اس نے جواب دیا۔ وزیر علی نامی وہ کھوجی اپنے کام کا ماہر اور تجربہ کار شخص تھا۔ بعض معاملات میں اس نے ناقابل یقین حد تک قانون کی مدد کی تھی۔ میں اس کے ریکارڈ سے اچھی طرح واقف تھا اور اس کے کارناموں کی قدر کرتا تھا۔ میں نے سب انسپیکٹر سے دریافت کیا، کیا صرف ایک کھوجی پر انحصار کیا جا سکتا ہے؟ ہم نے ڈاکوؤں کے فرار ہوتے ہی ان کا تعاقب بھی کیا تھا، جو کہ ناکامیاب رہا۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، جناب وہ سب کے سب چاقو چوبند گھوڑوں پر سوار تھے۔ اے ایس آئی نے کہا، ہمارے 2 جوانوں نے ان کا پیچھا کیا کیونکہ ہمارے پاس اس وقت یہی 2 گھوڑے تھے اور ان گھوڑوں کی صحت بھی آپ سے ڈھکی چھپی نہیں۔ بات ختم کر کے وہ دوبارہ خاموش ہو گیا۔ میں نے زیادہ گرجنا برسنا مناسب نہ سمجھا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس وقت دن کے 11 بج رہے تھے اور یہ واردات صبح 4 بجے پیش آئی تھی۔ گویا ان گزرے ہوئے 7 گھنٹوں میں وہ ڈاکو کہیں سے کہیں نکل گئے ہوں گے اور عین ممکن تھا کہ وہ کسی محفوظ پناہ گاہ میں پہنچ چکے ہوں۔ تھانے پہنچتے ہی جب مجھے ڈاکوؤں کی اس کارروائی کی اطلاع ملی تو میں نے سب سے پہلے جا کر حوالات کا معائنہ کیا تھا اور حوالدار سے سوالات بھی کیے تھے۔ اپنے عملے کے بیانات سے یہی نتیجہ اخذ ہوا کہ ڈاکوؤں نے آنن فانن گن پوائنٹ پر وہ کارروائی کی تھی۔ تھانے کے عملے نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، تاہم بدقسمتی سے کامیابی حملہ آوروں کے حصے میں آئی۔
सांप निकल चुका था, इसलिए फिलहाल रस्सी पीटने का कोई फायदा नहीं था। अपने अमले से तफसीली सवालों जवाब बाद में भी हो सकते थे। पहली फुर्सत में मुझे डाकुओं तक पहुंचना था। ये बहुत ही अफसोसनाक सुबकी वाला मामला था। अगर उस रात मैं थाने में मौजूद होता तो शायद ये वाकया पेश ना आता, या इस अंदाज में पेश ना आता। मैं अपनी और अपने अमले की जान दांव पर लगाकर हमला आवरों को रोकने की कोशिश करता। बहरहाल, जो होना था वो हो चुका था। मैंने सब इंस्पेक्टर से पूछा, खोजी को कब रवाना किया है तुमने? सुबह 8 बजे, उसने बताया। उसके साथ एएसआई नवाजिश और कांस्टेबल निसार भी हैं। मौसम अच्छा है, मुझे उम्मीद है कि अच्छे और मुफीद नताइज बरामद होंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो, मैंने कहा, और सब इंस्पेक्टर को अपने कमरे से रुखसत कर दिया। वो फरवरी का महीना था और सर्दी अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई थी। दिन तो मुअत्तदल रहता, लेकिन शाम होते ही खुनकी शुरू हो जाती और रात को भी खासी ठंड हो जाती। मैं हालिया वाक़े के बारे में सोचने लगा। सुल्तान डाकू ने आस-पास के इलाके में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मचा रखी थी। मैं कमोबेश 1 साल से उसके पीछे लगा हुआ था, और इसी कोशिश के नतीजे में वो चंद रोज़ पहले मेरे हत्थे चढ़ गया था। अगर मैं सुल्तान डाकू और उसके कारनामों की तफसील में चला गया, तो कई कहानियों के दरवाजे खुल जाएंगे, और उन रास्तों में असल दास्तान कहीं खो कर रह जाएगी। वो दास्तान जिसका इंतखाब मैंने इस वक्त किया है। अगर फिर कभी मौका मिला तो सुल्तान डाकू पर एक मुफस्सिल कहानी सुनाऊंगा। फिलहाल वो एक ऐसा खतरनाक मुजरिम था जो मेरे काबू में आने के बाद हाथ से निकल चुका था। जख्मी सांप और छूटा हुआ मुजरिम निहायत ही खौफनाक हो जाते हैं, और मुझे उसी खतरनाक डाकू को दोबारा गिरफ्त में लाना था। 1 घंटे के बाद इत्तला मिली कि खोजी वजीर अली वापस आ गया है। मैंने उसे फौरन अपने कमरे में बुला लिया। एएसआई नवाजिश और कांस्टेबल निसार उसके साथ थे, लिहाजा मैंने उन्हें भी तलब कर लिया। खोजी ने जो रिपोर्ट पेश की, उसका खुलासा कुछ इस तरह है। घुड़सवार डाकुओं का खुरा निकालने में खोजी को खातिर खा कामयाबी हासिल हुई थी। मेरे थाने की मशरकी जानिब लगभग 1 मील के फासले पर जंगल शुरू हो जाता था। खोजी के मुताबिक मुसल्ला घुड़सवार उसी जंगल की सिमत फरार हुए थे, और उसने फरार होने वाले घोड़ों की तादाद 6 बताई थी। घुड़सवारों की तादाद के बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। वो 6 भी हो सकते थे और 12 भी। बहरहाल, सब इंस्पेक्टर की ज़बानी मुझे मालूम हो चुका था कि वो 6 आए थे और 6 ही वापस गए, यानी एक घोड़े पर एक। खैर, खोजी की फ्राहम करदा इत्तला काफ़ी सनसनीखेज थी कि वो डाकू जंगल की तरफ फरार हुए हैं। मैंने चंद रोज कबल एक जबरदस्त मार्के के बाद उस जंगल से सुल्तान को गिरफ्तार किया था। एक तरह से उसे डाकुओं की इंतकामी कार्रवाई भी कहा जा सकता था। खोजी के दूसरे इंकशाफ ने मुझे बुरी तरह चौंकने पर मजबूर कर दिया। मलिक साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला, डाकुओं के फरार का रास्ता तो मैंने वाजिया कर दिया, लेकिन आप ये सुनकर हैरान होंगे कि वो थाने पर चढ़ाई करने कहीं और से आए थे। क्या मतलब, कहीं और से आए थे? मैं वाकई हैरान रह गया। अगर वो जंगल में घुसे हैं तो आए भी उधर ही से होंगे। मैं तो अगले मरहले पर उस जंगल में उन्हें तलाश करने वाला हूँ, तुम्हारी मदद से। वो ताउन आमेज अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, जनाब, मैं आपकी हर किस्म की मदद को तैयार हूँ। डाकुओं का खुरा जहां तक ले जाएगा मैं आपकी रहनुमाई करूंगा, लेकिन मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि वो लोग मगरबी सिमत से सफर करके इस थाने पहुंचे थे। थाने की मगरबी जानिब बस्ती थी, जो 1 फरलांग तक फैली हुई थी। खोजी की बात ने मुझे उलझन में डाल दिया। बज़ाहिर ये मुमकिन दिखाई नहीं देता था। मैंने वजीर अली से इस्तफसार किया, कहीं डाकुओं का खुरा उठाने में तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई? सवाल ही पैदा नहीं होता जनाब, वो जोशीले लहजे में बोला। मैंने बड़ी मुश्किल सूरत हाल में खुरा निकाला है। वो डाकू जो अपने घोड़ों के सुमों पर कपड़ा या प्लास्टिक बांध कर सफर करते हैं, मैंने उनका भी सुराग लगाया है। मैं इस किस्म की गलती नहीं कर सकता। इस मामले में तो सब कुछ साफ साफ है। डाकुओं के कदमों और घोड़ों के सुमों के निशान बस्ती से लेकर थाने तक, और थाने से जंगल तक बिल्कुल वाजिया नजर आ रही हैं। मेरा हिसाब किताब गलत नहीं हो सकता। जिन 2 पुलिस एहलकारों ने घोड़ों पर डाकुओं का ताक़ुब किया, मैं उनसे तफसीली बातचीत कर चुका था। उनका भी यही कहना था कि मुसल्ला घुड़सवार डाकू जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते पर गायब हो गए थे। उनके दरमियान इतना फासला पैदा हो गया था कि वो मजीद ताक़ुब जारी ना रख सके। मजबूरन उन्हें वापस लौटना पड़ा। उस मजबूरी में गैर इत्मीनान बख्श सेहत वाले घोड़ों के साथ साथ
گھڑ سوار ڈاکوؤں کی فائرنگ کا بھی بڑا ہاتھ تھا۔ پولیس کے جوانوں کے پاس روایتی اسلحہ تھا، جبکہ ڈاکوؤں کے پاس جدید، اس زمانے کے لحاظ سے، رائفلیں تھیں۔ پھر وہ تعداد میں بھی غالب اکثریت میں تھے۔ اس نوعیت کی صورتحال میں اسلحے سے زیادہ حکمت عملی کام آتی ہے۔ اگر میں تھانے میں موجود ہوتا تو وہ اتنی آسانی سے کامیابی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ وزیر علی کی یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ڈاکو بستی کی جانب سے سفر کر کے تھانے میں پہنچے تھے۔ میں نے کہا، کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ لوگ بستی سے آئے تھے؟ 16 آنے یقین ہے سرکار، وہ اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ اگر آپ کو میری بات پر اعتبار نہ ہو تو اپنے بندوں سے پوچھ لیں۔ اس نے کانسٹیبل نثار اور اے ایس آئی نوازش کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دونوں میرے ساتھ تھے، آپ کا حکم ہو تو میں جنگل میں بھی آگے تک ان کا کھرا نکالوں گا۔ وہ تو تمہیں کرنا ہی ہوگا، میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے تو نہیں بیٹھا رہوں گا۔ میں نے کہا، پھر پوچھا، بستی کی سمت پایا جانے والا کھرا کہاں جا کر ختم ہوتا ہے؟ یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا کہ مجھے یہ معلوم ہو سکے آیا وہ ڈاکو اسی بستی سے آئے تھے یا پھر کہیں اور سے آئے تھے، اور بستی کے نزدیک سے ان کا صرف گزر ہوا تھا۔ کھوجی وزیر علی کے بجائے اے ایس آئی نوازش نے کہا۔ اس کا لہجہ خاصا انکشاف انگیز تھا۔ ملک صاحب، کھوجی نے جو کھرا نکالا ہے وہ خوشیا کے گھر پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ یہ خوشیا کون ہے؟ بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ اے ایس آئی نے بتایا، ایک بوڑھا شخص ہے جو اپنی بیوی اور جوان بیٹی کے ساتھ بستی کے ایک گھر میں رہتا ہے۔ یہ گھر بستی کے آخری کنارے پر آبادی سے ذرا ہٹ کر واقع ہے۔ یہ خاصی اہم اور سنسنی خیز اطلاع تھی۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ ڈاکوؤں نے خوشیا کے گھر میں کچھ وقت گزارا تھا۔ میں نے مزید معلومات کی خاطر دریافت کیا، آپ لوگوں نے خوشیا سے کسی قسم کی کوئی پوچھ تاچھ کی ہے؟ اے ایس آئی نے جواب دیا، ملک صاحب، ابھی تک تو ہم نے خوشیا سے کوئی سوال نہیں کیا۔ ہم آپ کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ نے صبح آنے کو کہا تھا۔ میں جس کام سے دوسرے شہر گیا تھا، اگر اس میں کچھ پیچیدگی پیدا نہ ہو جاتی تو میں صبح ہی اپنے تھانے واپس پہنچ چکا ہوتا۔ بہرحال میں ایس پی علاقے کے حکم پر وہ کام نمٹانے گیا تھا، اس لیے اسے ادھورا چھوڑ کر واپس نہیں آ سکتا تھا۔ میں دوبارہ کھوجی وزیر علی کی جانب متوجہ ہوا۔ وزیر علی، تمہارا کہنا ہے کہ وہ ڈاکو خوشیا کے گھر سے سفر کر کے تھانے پہنچے اور یہاں کی حوالات سے اپنے سردار کو چھڑا کر جنگل کی طرف فرار ہو گئے۔ کیا تم نے یہ بات معلوم کرنے کی کوشش کی کہ وہ خوشیا کے گھر کب اور کہاں سے آئے تھے؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ فی الحال اس سلسلے میں نے کوئی کوشش نہیں کی۔ آپ کا حکم ہو تو میں اپنے تجربے کو کام میں لا کر کم از کم یہ ضرور پتہ چلا لوں گا کہ وہ کس سمت سے سفر کر کے خوشیا کے گھر پہنچے تھے۔ اگر انہیں وہاں آئے زیادہ وقت نہیں گزرا تو ان کا کھرا سلامت ہوگا۔ اے ایس آئی نے وضاحت آمیز انداز میں کہا، ملک صاحب، بستی ہمارے تھانے سے مغربی جانب واقع ہے۔ بستی کے ختم ہوتے ہی کھیتوں کا سلسلہ ہے اور اس کے بعد بڑی نہر۔ نہر کی دوسری سمت بھی کھیت ہی کھیت ہیں۔ آج کل کھیتوں میں فصل بھی کھڑی ہے۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ وہ ڈاکو اسی طرف سے آئے تھے تو کھیتوں میں ان کا کھرا اٹھانا خاصا مشکل کام ہوگا۔ مشکل اور آسان تو بعد میں دیکھا جائے گا، میں نے کہا۔ یہ ضروری کاروائی فوراً ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ کا جو حکم۔ اے ایس آئی نوازش فرما برداری سے بولا۔ میں نے نوازش علی کو اپنے کمرے میں روک کر دوسرے افراد کو باہر جانے کا حکم دیا۔ کھوجی سے میں نے برآمدے میں ٹھہرنے کو کہہ دیا۔ جب میں اور ایس آئی کمرے میں رہ گئے تو میں نے اس سے کہا، نوازش علی، تم فوری طور پر ایس پی آفس روانہ ہو جاؤ۔ اس واقعے کی اطلاع وہاں تک پہنچنا ضروری ہے۔ میں تمہیں ایس پی صاحب کے نام ایک رکا لکھ دیتا ہوں۔ وہ اسبات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اس نے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کیا۔ میں اگر چاہتا تو صورتحال کی وضاحت کے لیے خود بھی ایس پی صاحب سے ملنے جا سکتا تھا، لیکن تھانے میں میری موجودگی اس قدر ضروری ہو گئی تھی کہ میں نے اے ایس آئی کو وہاں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ رکے میں نے سلطان ڈاکو کے بارے میں تفصیلاً درج کر دیا۔ ایس پی صاحب اس بات سے آگاہ تھے کہ وہ خطرناک ڈاکو عدالتی ریمانڈ پر میری تحویل میں تھا۔ میں نے ایس پی سے یہ درخواست بھی کی کہ میرے تھانے کو مزید نفری مہیا کی جائے تاکہ ڈاکوؤں کی تلاش کے لیے چھاپہ مار ٹیمیں تشکیل دی جا سکیں۔ پہلے میں نے سلطان کو جنگل میں اس کے خفیہ ٹھکانے سے گرفتار کیا تھا۔ اس مشن میں افرادی قوت سے زیادہ میری حکمت عملی کا دخل تھا، مگر اب ایک بات وثوق سے کہی جا سکتی تھی کہ اس مرتبہ سلطان اور اس کے ساتھی ڈاکو اس جنگل میں کہیں پناہ نہیں لیں گے، اور بالفرض اگر انہوں نے جنگل ہی میں کہیں روپوشی اختیار کی تو ان کی وہ پناہ گاہ میرے لیے خاصی مشکل ثابت ہوگی۔
جنگل اچھا خاصا گھنا اور وسیع و عریض تھا۔ ڈاکوؤں کی تلاش میں اس کے مختلف حصوں میں چھاپے مارنے کی ضرورت تھی، اور نہایت ہی پلاننگ کے ساتھ۔ ویسے اس بات کے قوی امکانات تھے کہ وہ لوگ کسی اور طرف نکل گئے ہوں، یا وقتی طور پر انہوں نے اس جنگل کو خیر باد کہہ دیا ہو تاکہ پولیس کی کارروائی سے محفوظ رہ سکیں۔ اے ایس آئی کے روانہ ہونے کے بعد میں نے ڈاکو کی لاش کو سرکاری ہسپتال بھیجنے کا بندوبست کیا۔ لاش کا تفصیلی معائنہ میں پہلے ہی کر چکا تھا، اس پر زیادہ مغز ماری کی ضرورت نہیں تھی۔ لگ بھگ 12:30 بجے میں نے کھوجی کو اپنے ساتھ لیا اور خوشیا کے گھر کی جانب چل پڑا۔ ایس آئی شمشاد کا تھانے میں رہنا ضروری تھا، چنانچہ حوالدار فرزند علی اور ایک کانسٹیبل کو میں نے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ رسول نگر نامی وہ بستی تھانے سے 1 فرلانگ کے فاصلے پر تھی، اور خوشیا کا گھر بستی کے آخری کنارے پر ذرا ہٹ کر واقع تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کے دروازے میں کھڑے تھے۔ میں اور حوالدار یونیفارم میں تھے، جبکہ کھوجی نے پاپلین کا کرتا اور تیبند زیب تن کر رکھا تھا۔ سر پر اس کی مخصوص پگڑی بھی نظر آ رہی تھی۔ وزیر علی کی عمر 60 سے متجاوز تھی۔ وہ اس عمر میں بھی اینک کے بغیر تلاوت کلام پاک کر سکتا تھا، اور دور دیکھنے کے لیے بھی اسے آنکھوں کے چندہ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی۔ دستک کے جواب میں ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولنے سے پہلے سوال کیا، کون ہے؟ میں نے کہا، میں خوشیا سے ملنے آیا ہوں، کیا وہ گھر پر ہے؟ اندر چند لمحے خاموشی رہی۔ کون ہے؟ پوچھنے والی کی آواز سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ کوئی بوڑھی عورت ہوگی، ورنہ ابھی تک کوئی میرے سامنے نہیں آیا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ عورت کسی سے مشورہ کر رہی ہے۔ میری سماعت تک کچھ اس قسم کی آوازیں پہنچیں جیسے دروازے کے پیچھے خسر پھسر کی جا رہی ہے۔ میں سمجھ گیا، دروازہ کھولنے میں پس و پیش سے کام لیا جا رہا تھا، جس کا ایک ہی مطلب تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ میں نے دوبارہ دستک دی اور بآواز بلند کہا، خوشیا، دروازہ کھولو، میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنے آیا ہوں۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں اس علاقے کا تھانہ انچارج ہوں۔ اندر ایک دم سناٹا چھا گیا۔ چند لمحات کے بعد دروازے کی کنڈی گری، اور نیم وار دروازے میں ایک ادھیڑ عمر عورت کی صورت نظر آئی، اور اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ کو خوشیا سے کیا کام ہے؟ اس عورت کی صورت اور آواز سے بڑھاپا جھلکتا تھا۔ بہرحال میں نے اس تضاد کو فی الحال نظر انداز کرتے ہوئے اس سے کہا، خوشیا سے مجھے جو کام ہے وہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا، تم اسے باہر بھیجو۔ تم غالباً اس کی بیوی ہو۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ اس نے بتایا، جی، میں خوشیا کی بیوی بخت بھری ہوں۔ خوشیا کو رات سے بخار ہے، وہ اندر سویا پڑا ہے۔ مجھے اس کے بیان پر یقین نہیں آیا۔ اس کا لہجہ چغلی کھا رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے بند دروازے کے پیچھے خسر پھسر کی جو آوازیں سنی تھیں، وہ کوئی اور ہی کہانی سنا رہی تھیں۔ میں نے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے دروازہ کھولنے سے قبل تم نے کسی سے صلاح مشورہ کیا تھا، وہ کون تھا؟ کیا وہ تمہاری بیٹی ہے؟ تم تینوں کے سوائے اس گھر میں اور تو کوئی نہیں رہتا۔ وہ میرے ان سوالیاں جملوں سے گھبرا گئی، گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولی، نہیں جی، میں نے تو کسی سے صلاح مشورہ نہیں کیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ واضح طور پر جھوٹ بول رہی تھی۔ آنکھیں اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ میں نے گھور کر اس کے چہرے کا جائزہ لیا اور قدرے سخت لہجے میں کہا، اگر خوشیا کو بخار ہے، وہ باہر نہیں آ سکتا، تو کیا ہوا؟ تم دروازہ کھولو، میں اندر جا کر اس سے مل لیتا ہوں۔ یہ ملاقات بہت ضروری ہے۔ وہ میرے تیور بھانپ گئی کہ میں کسی بھی صورت ٹلنے والا نہیں ہوں۔ کھوجی وزیر علی نے بڑے وثوق سے مجھے بتایا تھا کہ ڈاکوؤں کا کھرا اسی گھر سے تھانے تک پہنچا ہے، اور پھر تھانے سے وہ جنگل کی طرف گئے ہیں۔ میں خوشیا اور خوشیا کے گھر کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ خوشیا کی بیوی کو مجبوراً دروازہ کھولنا پڑا اور ہم گھر کے اندر پہنچ گئے۔ وہ ایک کشادہ صحن والا گھر تھا جس کے پچھلے حصے میں 3-4 کمرے بنے ہوئے تھے۔ اونچی چھتوں والے یہ کمرے ہر قسم کے موسم کے لیے موزوں تھے، یعنی گرمیوں میں ٹھنڈے اور سردیوں میں گرم۔ کشادہ صحن میں آم، جامن، امرود اور نیم کے درخت بھی استادہ نظر آئے۔ چند مویشی بھی اپنی موجودگی کا اظہار کر رہے تھے۔ ایک دیوار کے ساتھ کنڈلی بنائی گئی تھی جس میں بیک وقت درجن بھر جانور چارہ کھا سکتے تھے۔ کھوجی نے صحن عبور کرتے ہوئے میرے کان میں سرگوشی کی، ملک صاحب، میں اس صحن کو بھی چیک کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ڈاکوؤں نے اپنے گھوڑوں کے ساتھ یہاں کچھ وقت گزارا ہے تو اس کے آثار مل جائیں گے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، تم کانسٹیبل کو ساتھ رکھو اور اپنے کام میں مصروف ہو جاؤ۔
میں حوالدار کے ساتھ خوشیا کی طرف جاتا ہوں، دیکھوں تو وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ خوشیا کی بیوی ہماری ان سرگوشیوں سے خاصی متوحش ہوئی، تاہم اس نے مجھ سے کوئی سوال کرنے کی جرات نہیں کی۔ بخت بھری نے مجھے ایک کمرے میں پہنچا دیا جہاں ایک بوڑھا شخص چارپائی پر لیٹا تھا۔ وہ یقیناً خوشیا تھا۔ ہمیں دیکھ کر خوشیا نے چارپائی سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے لیٹا رہنے کا اشارہ کر دیا۔ بخت بھری نے ہمارے لیے دوسری چارپائی پر ایک اجلی چادر بچھا دی اور جلدی سے بولی، میں آپ کے لیے کھانے پینے کا کچھ بندوبست کرتی ہوں۔ اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ ہم سب کچھ کھا پی کر آئے ہیں، تم تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر چلی جاؤ، میں تنہائی میں خوشیا سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ خاصی جوز بوز نظر آئی، تاہم تھوڑے سے تامل کے بعد وہ کمرے سے نکل گئی۔ میں نے حوالدار فرزند علی سے کہا کہ تم اس پر نظر رکھو جب تک میں اپنے کام سے فارغ نہیں ہو جاتا۔ اس گھر کے کسی مکین کو باہر نہیں جانا چاہیے، اور نہ ہی باہر سے کوئی اندر آئے۔ بیرونی دروازے کی نگرانی بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی خاص بات نوٹ کرو تو فوراً مجھے اطلاع دو۔ اوکے سر، حوالدار نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ آخر معاملہ کیا ہے تھانے دار صاحب؟ خوشیا مریل سی آواز میں مستفسر ہوا۔ میں اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس دوران میں وہ تکیے سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا تھا۔ اس کی ظاہری حالت اس بات کی تصدیق کرتی تھی کہ وہ اس وقت بخار میں مبتلا تھا۔ خوشیا کی عمر 65 کے قریب تھی اور اس کا پورا سر سفید ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا، خوشیا، معاملے کے بارے میں تم سے زیادہ اور کون جانتا ہوگا؟ یہ سوال تو مجھے تم سے کرنا چاہیے۔ وہ اپنے سر کو تھام کر بولا، پتہ نہیں آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں جناب، میرا تو سر پہلے ہی قابو نہیں، کچھ چکر سا آ رہا ہے۔ اگر تم اداکاری سے باز نہ آئے تو مجھے دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اچانک میرا لہجہ بے حد سنگین ہو گیا، اور تمہیں اتنا معلوم ہوگا پولیس والوں کا دوسرا راستہ کتنا بھیانک اور پرخار ہوتا ہے۔ اپنی بوڑھی ہڈیوں پر رحم کھاؤ۔ وہ گھگیایا، جناب آپ مجھ سے بڑی قسم لے لیں، میں نے آپ سے کوئی جھوٹ بولا ہے، نہ ہی کسی قسم کی اداکاری کر رہا ہوں۔ اللہ پاک جانتا ہے میں پچھلی رات سے بخار میں تپ رہا ہوں، اور اس وقت بھی میرا جسم جہنم بنا ہوا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو چھو کر دیکھ لیں، آپ کو میری بات کی سچائی کا پتہ چل جائے گا۔ ہاں، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت تم بخار میں مبتلا ہو، اس کے لیے چھونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں نگاہ گاڑتے ہوئے کہا، اگر تیز بخار ہے تو سر میں درد ہوگا اور چکر بھی آ سکتے ہیں۔ میرے جواب سے اس کی آنکھوں میں الجھن تیر گئی، جلدی سے بولا، جناب جب آپ یہ سب مان رہے ہیں تو پھر آپ کو میری بات پر اعتبار کیوں نہیں؟ آپ یقین جانیں میں کسی قسم کی اداکاری نہیں کر رہا۔ میں نے اس کی الجھن دور کرتے ہوئے کہا، تمہاری اداکاری سے میری مراد یہ ہے کہ تم بے خبری کا ناٹک کر رہے ہو۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ کون سا معاملہ مجھے کھینچ کر تمہارے دروازے تک لے آیا ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، اور میرے سوال نے اس کی آنکھوں میں وحشت کو نمودار کر دیا تھا۔ اس کے چہرے کا ہر حصہ خوف کی لپیٹ میں نظر آ رہا تھا، تاہم خوشیا کی زبان نے حتی الامکان ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہا، میں ابھی تک سمجھ نہیں سکا ہوں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا، خوشیا، میں تمہارے ساتھ بوجھو تو جانے کھیلنے نہیں آیا۔ لگتا ہے شرافت کی زبان تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اچانک میرا لہجہ سنگین ہو گیا۔ اگر تم اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ حوالات کی ہوا کھانے کا شوق رکھتے ہو تو تمہاری مرضی ہے۔ تھانے میں تو بے زبان بھی بولنے لگتے ہیں، لگتا ہے تمہارے ساتھ دوسرے راستے پر سفر کرنا پڑے گا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، آنکھوں میں بے پناہ وحشت بھر گئی، نحیف آواز میں منمنایا، میری کیا خطا ہے؟ تمہاری خطا یہ ہے کہ تم نے پچھلی رات 6 ڈاکوؤں کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ میں نے کڑک کر کہا، آپ کو غلط فہمی کے بچے، میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی سخت انداز میں کہا، میں مکمل تسلی کیے بغیر کسی پر ہاتھ نہیں ڈالتا۔ میں نے تمہارے پاس آنے سے پہلے اچھی طرح یقین کر لیا ہے کہ مذکورہ ڈاکو تمہارے گھر میں ٹھہرے تھے۔ ایک دو پل کے لیے یا پوری رات، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بتاؤ تمہارا ان ڈاکوؤں سے کیا تعلق ہے؟ وہ کہاں سے آئے تھے اور کدھر گئے ہیں؟ خوشیا کا وجود کپ کپانے لگا۔ اس لرزے میں بخار سے زیادہ میرے ٹریٹمنٹ کا ہاتھ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، کھوجی وزیر علی میرے پاس آ گیا۔
मैं उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। मलिक साहब, खोजी सनसनी खेज लहजे में बोला, मैंने कुशादा सेहन समेत पूरे घर को अच्छी तरह चेक कर लिया है। घर के एक कमरे में चंद अफराद ने कुछ वक्त गुजारा है। सेहन में उनके घोड़ों के कदमों का खुरा भी मिला है। ये उन्हीं घोड़ों के कदमों के निशानात हैं जो इस घर से निकलकर थाने की तरफ गए थे। सुन रहे हो खुशिया? मैंने तंजिया लहजे में कहा। ये एक माहिर और तजर्बाकार खोजी का तज्जिया है। क्या तुम इस हकीकत को झुटला सकते हो? खुशिया मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय सीने पर हाथ रखकर कमजोर आवाज में हाय हाय करने लगा। मैंने कांस्टेबल से कहा, इसकी बीवी और बेटी को बुला कर लाओ। जनाब, इस घर में एक बूढ़ी औरत के सिवा और कोई भी नहीं। कांस्टेबल ने कहा, वही औरत जिसने हमारे लिए दरवाजा खोला था। बेटी तो हमें कहीं नजर नहीं आई। ठीक है, तुम बख्त भरी को यहाँ ले आओ। कांस्टेबल कमरे से बाहर निकल गया। मैंने खोजी से कहा, कांस्टेबल वापस आए तो तुम उसके साथ चले जाना। ये मालूम करना बहुत जरूरी है कि वो डाकू कहाँ से गुजरकर उस बस्ती तक पहुंचे थे। मैं खुशिया का इंटरव्यू करता हूँ। अगर इसने कोई झूठ बोलने की कोशिश की तो तुम्हारी तहकीक से इसको पकड़ लेंगे। जंगल की जानिब बाद में जाएंगे। उस राह का खुरा ज्यादा देर तक महफूज रहेगा, जबकि इधर फौरी तौर पर काम करने की जरूरत है। तुम बस्ती से आगे फैले हुए खेतों की तरफ निकल जाओ। वो पुरमाइनी अंदाज में सर हिलाने लगा। थोड़ी देर के बाद बख्त बरी भी कमरे में मौजूद थी। वो खुशिया की तरफ बढ़ी, उसे पानी पिलाया। 10-15 मिनट बाद वो कदरे संभल गया। इस दौरान में खोजी वजीर अली कांस्टेबल के साथ वहां से रुखसत हो चुका था। मैंने खुशिया का बगौर जायजा लेते हुए बख्त भरी से सवाल किया, तुम्हारी बेटी घर में मौजूद नहीं, क्या वो कहीं गई हुई है? जी, वो अपने मामू के घर चन वाली गई हुई है। बख्त भरी ने अपने शोहर की जानिब देखते हुए जवाब दिया। चन वाली एक छोटा सा गांव था जो मेरे थाने से शमाल की सिमत वाक़या था। बीवी के जवाब पर खुशिया ने आंखें खोल कर उसे देखा, लेकिन जबान से कुछ ना कहा। मैंने उसकी आंखों से झलकती सरजनिश को वाज़ेह तौर पर पढ़ लिया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे उसे बख्त भरी का जवाब पसंद ना आया हो। खुशिया काफी हद तक संभल चुका था, लिहाजा मैं दोबारा उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। खुशिया, तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरे पास फालतू वक्त नहीं कि यहाँ बैठकर तुम्हारा चेहरा तकता रहूं। अगर तुम ताउन करने पर आमादा नहीं तो मैं फिर तुम दोनों को अपने साथ थाने ले जाने पर मजबूर हो जाऊंगा। बोलो, क्या कहते हो? डाकुओं के बारे में बताने का इरादा है या फिर? मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। इस नामुकम्मल जुमले के पीछे एक संगीन धमकी पोशीदा थी। डाकुओं के जिक्र पर बख्त भरी ने चौंक कर मुझे देखा और खुशिया के कुछ बोलने से पहले ही बोल उठी। तो आप डाकुओं के सिलसिले में यहाँ आए हैं? उसकी आवाज में खौफ की आमेजिश थी। पहले मैंने उसकी गैर मौजूदगी में खुशिया से डाकुओं के हवाले से सवालात किए थे, जिसके नतीजे में वो हाय हाय करने लगा था। बख्त भरी का चौंकना इस बात का बेहन सबूत था कि इस घर में कोई बड़ी गड़बड़ हो गई थी। मैंने बख्त भरी की तरफ देखते हुए कहा, सिलसिले तो और भी बहुत हैं बीबी, लेकिन फिलहाल डाकुओं का मामला जेरे गौर है। वो सरासीमा निगाह से अपने शोहर को देखने लगी। उसकी निगाह में सैकड़ों सवालात थे। खुशिया ने अचानक रोना शुरू कर दिया। पता नहीं बख्त भरी की निगाह में ऐसी कौन सी बात थी जिसने खुशिया के आंसू निकाल दिए। उसकी यह हरकत मेरे लिए खिलाफे तवक्को थी। वो धुआंधार अंदाज में बाआवाज़े बुलंद रो रहा था। पहले मैं यही समझा कि उसे शायद तेज बुखार की वजह से कोई दौरा वगैरह पड़ गया है। ऊंचे दर्जे का बुखार अगर सर को चढ़ जाए तो इंसान इसी किस्म की कैफियत में मुब्तला हो सकता है। बाज़ औक़ात शदीद बुखार के सबब इंसान बेहोश भी हो जाता है। 2-3 मिनट में खुशिया संभल गया। उसने आंसू भरी आंखों से मुझे देखा और गुलूगीर आवाज में बोला, थानेदार साहब, हम बेकसूर हैं। हमने कोई जुर्म नहीं किया और ना ही डाकुओं का साथ दिया है। उन्होंने हमें मजबूर कर दिया था। वो अचानक ही हमारे घर में घुस आए थे। हम उनके सामने बेबस हो गए। बख्त भरी सख्ते किसी कैफियत में खुशिया की तरफ देख रही थी। शायद उन्होंने डाकुओं के हवाले से आपस में जबान बंदी का कोई अहद कर रखा था। जब खुशिया की जबान के बंद खुल गए तो बख्त भरी ने सोचा कि वो भी अपने शोहर से पीछे क्यों रहे। उसने मेरी जानिब देखते हुए कहा, थानेदार साहब, उसकी आवाज भराई हुई थी, अगर वो हमारी बेटी को राइफल के निशाने पर ना रख लेते तो शायद उन्हें हम अपने घर से निकालने की कोशिश करते। हम सोनी की वजह से बहुत मजबूर हो गए थे। बेटी के जिक्र पर मुझे एक झटका सा लगा। थोड़ी देर पहले बख्त भरी मुझे बता चुकी थी
کہ اس کی بیٹی اپنے ماموں کے گھر چن والی گئی ہوئی تھی۔ اس کا ڈاکوؤں کے حوالے سے ذکر چونکا دینے والی بات تھی۔ میں خوشیہ کو نظر انداز کر کے بخت بھری کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تمہاری بیٹی کا نام سونی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے اسبات میں جواب دیا، پھر پوچھا، تمہاری کتنی بیٹیاں ہیں بخت بھری؟ صرف ایک ہی بیٹی ہے جناب۔ میں نے طنزیہ لہجے میں استفسار کیا، اور وہ کون ہے جو اپنے ماموں یعنی تمہارے بھائی سے ملنے اس کے گھر چن والی گئی ہے؟ وہ بری طرح گڑبڑا گئی۔ سونی تو چن والی۔ وہ یکلخت خاموش ہو گئی اور مجھے وحشت زدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے خشک لہجے میں کہا، بہت خوب بخت بھری، تمہیں اس عمر میں جھوٹ بولتے ہوئے ذرا شرم نہیں آتی؟ سونی تمہاری کس قسم کی اکلوتی بیٹی ہے جو بیک وقت وہ مختلف اور دور دراز گاؤں میں پائی جا رہی ہے؟ یہاں رسول نگر میں بھی وہ تھی جب ڈاکو یہاں آئے تھے، اور وہ اپنے ماموں کے گھر میں بھی ہے۔ یہ کیا ماروائی چکر ہے؟ وہ میری سخت اور چبھتی ہوئی باتیں سن کر گھبرا گئی اور لکنت زدہ لہجے میں بولی، میرا مطلب یہ تھا کہ بخت بھری، خوشیاں نے اپنی بیوی کو مخاطب کیا، تم یہاں سے جاؤ، میں خود تھانے دار صاحب کو ساری بات بتاتا ہوں۔ جب ڈاکوؤں والی بات چھپی نہیں رہی تو پھر ہم بھی کوئی جھوٹ کیوں بولیں؟ اس نے ذرا توقف کر کے پہلو بدلا، پھر اپنی بیوی کو اپنی خاطرداری کے بارے میں کچھ ہدایت دینے لگا۔ میرے نہ کرنے کے دوران میں بخت بری کمرے سے نکل گئی۔ میں نے حوالدار فرزند علی کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ وہ میری نگاہ میں پوشیدہ اشارے کو سمجھ گیا اور اٹھ کر بخت بھری کے پیچھے ہی کمرے سے نکل گیا۔ اس نے ایک پل میں اندازہ لگا لیا تھا کہ میں بخت بھری کی نگرانی چاہتا ہوں۔ میں دوبارہ خوشیہ کی جانب متوجہ ہوا۔ ہاں بھئی خوشیہ، اب جلدی سے شروع ہو جاؤ۔ وہ تھوڑی دیر تک تعاون آمیز نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر رک کر اس نے کمزور سے لہجے میں جو کچھ بتایا، میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ خوشیہ کے مطابق گزشتہ رات وہ اپنی بیوی بخت بھری اور بیٹی سونی کے ساتھ گھر میں موجود تھا۔ حسب معمول انہوں نے رات کا کھانا کھایا اور تھوڑی دیر کے بعد سونے کے لیے لیٹ گئے۔ گاؤں دیہات میں لوگوں کے پاس زیادہ کام نہیں ہوتا۔ ہر شخص کی روزمرہ مصروفیات بھی طے شدہ ہوتی ہیں، جس میں موسموں کے تغیر و تبدل سے صرف اتنا فرق آتا ہے کہ ان کے جملہ کام میں ایک دو گھنٹے کی کمی بیشی سے انجام پانے لگتے ہیں۔ وقوع کی رات وہ لوگ اپنے اپنے کمروں میں پرسکون نیند سو رہے تھے کہ رات کے کسی پہر خوشیہ کی آنکھ کھل گئی۔ یہ ایک خلاف معمول بات تھی۔ وہ رات کا سویا اذان فجر کے وقت ہی اٹھتا تھا۔ اس نے دوسری چارپائی کے اوپر سوئی ہوئی بخت بھری کو جگایا۔ وہ اس طرح جھنجھوڑ کر اٹھائے جانے پر بوکھلا گئی۔ کیا ہو گیا خوشیہ؟ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے پوچھا۔ خوشیہ نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور نیچی آواز میں بولا، میں محسوس کر رہا ہوں گھر میں کوئی گڑبڑ ہے۔ کیسی گڑبڑ؟ بخت بھری نے جواباً سرگوشیانہ انداز میں پوچھا اور سونی کے کمرے میں کھولنے والے مشترکہ دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ بخت بھری ایک ماں تھی اور گڑبڑ کے حوالے سے آپوں آپ اس کا دھیان سونی کی طرف چلا گیا۔ مذکورہ دروازہ بھیڑا ہوا تھا، تاہم اسے کنڈی نہیں لگائی جاتی تھی۔ خوشیہ نے آواز دبا کر کہا، میں نے تھوڑی دیر پہلے کسی دوسرے کمرے کی طرف سے آوازیں سنی ہیں، شاید انہی آوازوں کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے علاوہ بھی کچھ لوگ اس گھر میں موجود ہیں۔ تم ڈرانے والی باتیں کر رہے ہو خوشیہ۔ اس صورتحال نے اسے پوری طرح بیدار کر دیا تھا۔ میں سونی کو جا کر دیکھتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تم اس کی خیریت معلوم کرو۔ خوشیہ نے بھی بستر چھوڑ دیا۔ پھر گھر کے دوسرے حصوں میں جا کر دیکھتے ہیں۔ اگلے 2 منٹ کے اندر یہ انکشاف ہو گیا کہ سونی اپنے کمرے میں موجود نہیں۔ اس صورتحال نے بوڑھے والدین کو گہری تشویش میں مبتلا کر دیا۔ وہ اپنے کمرے سے صحن میں نکل آئے اور اسی وقت انہیں حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ صحن میں نصف درجن گھوڑے دیکھ کر وہ شدید الجھن میں پڑ گئے۔ اس وقت ایک کمرے سے چند افراد کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ دونوں کمان میں سے نکلے ہوئے تیروں کی مانند مذکورہ کمرے کی جانب بڑھ گئے، کیونکہ سنائی دینے والی آوازوں میں سونی کی آواز شامل تھی۔ اس کمرے کے وحشتناک منظر نے اس کی پریشانی میں 1000 گنا اضافہ کر دیا۔ 6 ڈاکوؤں نے سونی کو اپنے نرغے میں لے رکھا تھا۔ ان ظالموں نے پتہ نہیں کس طرح وہاں ایک دیا بھی روشن کر لیا تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے سونی سے مدد لی ہوگی۔ دیے کی ناکافی روشنی میں سونی کی صورت خوف اور دہشت کی علامت بن کر رہ گئی تھی۔ خوشیہ اور بخت بھری ڈاکوؤں کی نظر سے چھپے نہ رہ سکے اور انہیں بھی بے بس کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد 3 ڈاکو سونی اور بخت بھری کے پاس ہی رک گئے
اور باقی 3 خوشیہ کے ساتھ دوسرے کمرے میں آ گئے۔ کمرے میں پہنچنے کے بعد 2 ڈاکو دروازے کے قریب کھڑے ہو گئے اور تیسرا خوشیہ سے مذاکرات کرنے لگا۔ ہم تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، ڈاکو نے سخت لہجے میں کہا۔ شرط یہی ہے کہ تم ہمارے ساتھ تعاون کرو۔ تم لوگ ہم سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہو؟ خوشیہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا۔ وہ بولا، ہم 2 ڈھائی گھنٹے تمہارے گھر میں گزارنا چاہتے ہیں۔ اگر تم لوگوں نے شرافت کا ثبوت دیا تو ہم جیسے خاموشی سے آئے ہیں بالکل ویسے ہی یہاں سے رخصت بھی ہو جائیں گے، لیکن کسی گڑبڑ یا تمہاری چالاکی کی صورت میں تم تینوں جان سے جاؤ گے۔ بولو کیا ارادہ ہے؟ اس موقع پر کوئی بھی کمزور اور شریف انسان کسی خطرناک ارادے کا اظہار نہیں کر سکتا۔ خوشیہ نے کہا، ٹھیک ہے، تم جب تک چاہو یہاں رک جاؤ۔ میری بیٹی اور بیوی کو کوئی تکلیف یا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ ان کا تو بال بھی بانکا نہیں ہوگا، ڈاکو نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ اپنے عمل سے وہ ان کا سرغنہ نظر آتا تھا۔ دوسرے 5 اسے بہت تعظیم دے رہے تھے۔ اگلے چند لمحات میں خوشیہ کو پتہ چل گیا کہ وہ لوگ کس طرح گھر میں داخل ہوئے تھے اور سونی کو انہوں نے کیسے ٹریپ کر لیا۔ گھر کے صحن کے اندر ہی ایک کونے میں دیہاتی ٹوائلٹ بنا ہوا تھا۔ جس وقت وہ لوگ گھر کے صحن میں پہنچے، سونی ضرورت کے تحت ٹوائلٹ میں موجود تھی۔ وہ جیسے ہی باہر آئی انہوں نے اسے گن پوائنٹ پر رکھ لیا، پھر وہ اسے دھکیلتے ہوئے ایک کمرے میں لے گئے۔ گھر میں داخلے کے لیے انہوں نے روایتی طریقہ اپنایا تھا، یعنی ایک شخص صحن کی دیوار کود کر گھر کے صحن میں پہنچا، پھر اس نے اپنے ساتھیوں کے لیے داخلی دروازہ کھول دیا۔ اگلے ہی لمحے 6 گھوڑے اور گھڑ سوار صحن میں موجود تھے۔ داخلی دروازے کو دوبارہ بند کر دیا گیا۔ خوشیہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ ان کی جان اور عزت کو کوئی سنگین خطرہ لاحق نہیں، تو اس کے خوف میں واضح کمی ہو گئی۔ اس نے ڈاکوؤں کا سردار نظر آنے والے شخص سے استفسار کیا، آپ لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ کیا تمہیں ابھی تک ہمارے حلیوں سے کچھ اندازہ نہیں ہوا؟ اندازہ تو میں لگا چکا ہوں، خوشیہ نے سر کو تفہیمی جنبش دی۔ تم لوگوں کے حلیے تو تمہیں ڈاکو ظاہر کر رہے ہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں تم لوگ کہاں ڈاکہ ڈالنے جا رہے ہو؟ اوئے بڈھے، شکل سے تو تم اتنے احمق نظر نہیں آتے، ڈاکوؤں کے سربراہ نے سخت لہجے میں کہا۔ کیا ہم تمہیں بتا دیں گے کہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں ڈاکہ ڈالیں گے، اور اس کے بعد کس طرف کا رخ کریں گے؟ کیا تم نے ہمیں بے وقوف سمجھا ہے؟ ڈاکو کی ڈانٹ پھٹکار نے خوشیہ کو خاموش کر دیا۔ ڈاکو کے تیور بتاتے تھے کہ اگر خوشیہ نے مزید کوئی سوال کیا تو وہ آپے سے باہر ہو جائے گا، اور ڈاکو کا آپے سے باہر ہو جانا نہایت ہی خطرناک ہو سکتا تھا۔ اپنی جان کی زیادہ پرواہ نہیں تھی اسے۔ وہ تو بخت بھری اور سونی کو کوئی غزن پہنچاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ان نازک لمحات میں وہ تینوں پوری طرح ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر تھے، لہذا خوشیہ کا چپ سادھ لینا ہی وقت کی ضرورت تھا۔ لگ بھگ 2 گھنٹے وہاں گزارنے کے بعد جب وہ ڈاکو خوشیہ کے گھر سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے سونی کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ سنا دیا۔ یہ تو سراسر زیادتی ہے، خوشیہ چیخ اٹھا۔ ہم نے آپ لوگوں سے ہر ممکنہ تعاون کیا ہے، آپ میری بیٹی کو چھوڑ دیں اور خاموشی سے اپنی راہ لیں۔ خوشیہ کا گھر بستی سے ذرا ہٹ کر تھا، اس لیے وہاں ہونے والی کاروائی کسی کے نظر میں نہیں آ سکی تھی۔ خاموش اور ٹھنڈی ٹھار رات کے اس پہر ویسے بھی بستی کے لوگ گہری نیند کے مزے لے رہے تھے۔ ڈاکو نے کہا، اوئے بڈھے، تم نے پچھلے 2 گھنٹوں میں اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہم نے تم سے کسی قسم کی بدتمیزی کی ہے اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میری نیت صاف ہے، تم میری بات پر بھروسہ کر سکتے ہو۔ وہ خوشیہ کی جوان جہان بیٹی کو اپنے ساتھ لے جانے کی بات کر رہا تھا، اور ساتھ ہی یہ تلقین بھی کہ وہ ایک ڈاکو پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرے۔ اس کی منطق عجیب اور تجویز نرالی تھی۔ خوشیہ نے کہا، میں مانتا ہوں تم لوگوں نے پچھلے 2 ڈھائی گھنٹوں میں انتہائی شرافت کا ثبوت دیا ہے۔ ڈاکوؤں یا جرائم پیشہ افراد سے ایسے رویے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اب خود کو شریف ڈاکو ثابت کرنے کے لیے تم میری بیٹی کو بھی چھوڑ دو۔ مجھے یقین آ جائے گا کہ تم ایک عظیم اور خدا ترس انسان ہو۔ ڈاکو کا پیشہ تمہاری مجبوری ہوگی۔ سردار دھیمے لہجے میں ہنسا اور بولا، تمہاری بیٹی کو ہم ضمانت کے طور پر ساتھ لے جا رہے ہیں۔ یہ میری بیٹی اور بہن کی طرح ہے۔ اگر تم نے زبان بند رکھی اور ہمارے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتایا تو آج کا سورج ڈوبنے سے پہلے تمہاری بیٹی تمہاری نظروں کے سامنے ہوگی، لیکن اگر تم نے کوئی ہوشیاری یا چالاکی دکھائی تو پھر تمہاری بیٹی کی جان یا عزت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ وہ میری سونی کو اپنے ساتھ لے گئے تھانے دار صاحب،
داستان کے اختتام پر خوشیہ نے گلوگیر آواز میں کہا، اور تم بخار چڑھائے خاموشی سے گھر میں بیٹھے ہو؟ میں نے غصے سے کہا، پھر کیا کروں میں؟ وہ پھٹ پڑا۔ میں نے کہا، کم از کم اتنا تو کر سکتے تھے کہ تھانے میں آ کر اس واقعے کی رپورٹ ہی درج کروا دیتے، تاکہ انہیں تلاش کرنے میں ہمیں کوئی آسانی حاصل ہوتی۔ اب آپ آسانیوں کی بات کر رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ برہمی سے بولا۔ میری اس رپورٹ کو مخبری سمجھ کر اگر ڈاکو سونی کو کوئی نقصان پہنچا دیتے تو کون ذمہ دار ہوتا؟ تمہارا کیا خیال ہے، اب سونی کو کوئی آنچ نہیں آئے گی؟ میں نے تیکھے لہجے میں کہا، ڈاکو اپنی زبان کا پاس کریں گے؟ وہ بولا، تھانے دار صاحب، میں آپ کی طرح کوئی پڑھا لکھا اور قانون دان شخص نہیں ہوں۔ میری موٹی عقل میں جو بات آئی میں نے اسی پر عمل کیا۔ میں نے اور میری بیوی نے یہی طے کر لیا تھا کہ کوئی سونی کے بارے میں پوچھے گا تو ہم یہی بتائیں گے کہ وہ اپنے ماموں کے گھر چند والی گئی ہوئی ہے۔ چند والی میں واقعی سونی کا ماموں عبد القدیر رہتا ہے۔ اس دوران میں خوشیہ کی بیوی بخت بھری کھانے کے لوازمات سے بھری ایک ٹرے اٹھا لائی تھی۔ اس کے پیچھے ہی مجھے حوالدار فرزند علی کی صورت نظر آئی۔ میں نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ اب کسی نگرانی کی ضرورت نہیں، میں نے کہا، یہ لوگ تو پہلے ہی لٹے پٹے بیٹھے ہیں۔ بخت بھری نے میری بات سے اندازہ لگا لیا کہ خوشیاں نے اپنی داستان غم مجھے سنا دی تھی۔ وہ بھی ہمارے پاس بیٹھ گئی۔ وہ بڑی محنت سے سامان خاطر داری تیار کر کے لائی تھی، لہٰذا اس کی کاوش کو نظر انداز کر دینا کفران نعمت ہوتا۔ میں اور حوالدار ٹرے میں موجود اللہ کی نعمتوں سے انصاف کرنے لگے۔ خوشیہ نے ڈاکوؤں کی جو کہانی سنائی تھی اس میں بہت سے پہلو تشنا تھے، خاص طور پر یہ بات کہ انہوں نے 2 گھنٹے اس گھر میں قیام کیوں کیا، وہ سیدھے تھانے کیوں نہ آئے؟ اگر خوشیہ کے گھر میں وہ 2 گھنٹے ٹھہرے تو کیوں؟ کیا اس طرح وہ کوئی اپنا خاص مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے؟ میں نے پوچھا، ڈاکو کتنے بجے تمہارے گھر میں داخل ہوئے تھے؟ وقت کا تو صحیح اندازہ نہیں جناب، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا، لیکن میرا خیال ہے وہ آدھی رات کے بعد یہاں آئے تھے۔ البتہ ان کے جانے کے بعد میں اور بخت بھری صبح تک سو نہیں سکے۔ یہ واقعہ ہی ایسا تھا کہ کسی کو نیند نہیں آ سکتی تھی۔ ڈاکوؤں کے جانے کے تھوڑی دیر کے بعد فجر کی اذان ہو گئی تھی۔ ایک بات مجھے بری طرح کھٹک رہی تھی، اور وہ یہ کہ خوشیہ کے گھر سے رخصت ہونے کے بعد ڈاکوؤں نے تھانے کا رخ کیا تھا، اور خوشیہ کے بیان کے مطابق اس کی بیٹی سونی بھی ان کے ساتھ تھی۔ تو کیا انہوں نے سونی کی میت میں تھانے پر دھاوا بولا تھا، یا اس اغوا شدہ دوشیزہ کو انہوں نے کہیں راستے میں بٹھا دیا تھا؟ تھانے سے واپسی میں وہ بہت جلدی اور افراتفری میں تھے، اور 2 پولیس اہلکار گھوڑوں پر ان کا تعاقب بھی کر رہے تھے، لہٰذا سونی کو راستے میں سے اٹھانے کے امکانات تو صفر کے برابر تھے۔ اس سے ایک ہی نتیجہ سامنے آتا تھا کہ یا تو سونی ان کے ساتھ ساتھ ہی رہی تھی، یا پھر انہوں نے اسے خود سے الگ کر دیا تھا۔ ممکن ہے ان کا کوئی ساتھی سونی کو اپنے ساتھ پہلے ہی جنگل کی طرف لے گیا ہو۔ اپنے اس خیال کی تصدیق کے لیے میں نے خوشیہ سے پوچھا، اچھی طرح سوچ کر بتاؤ وہ ڈاکو تعداد میں کتنے تھے؟ اس نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا، جناب وہ پورے 6 افراد تھے، اور ان کے پاس اسی تعداد میں گھوڑے بھی تھے۔ خوشیے کی بات کی تصدیق جب بخت بھری نے بھی کر دی تو میں مخمسے میں پڑ گیا۔ یہ تو ڈاکوؤں کی وہی تعداد تھی جو تھانے پر حملہ آور ہوئی تھی۔ کہیں کوئی گڑبڑ تھی جو فوری طور پر میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ ڈاکوؤں نے سونی کو اپنے ساتھ رکھ کر تھانے والا مارکا مارا ہوگا، وہ مارکا جس میں وہ اپنے سردار کو چھڑانے کے ساتھ ساتھ اپنے ایک ساتھی کی لاش تھانے میں چھوڑ گئے تھے۔ میں نے خوشیہ سے اتمام حجت ضروری جانا، کیا تم نے ڈاکوؤں کو باقاعدہ گنا تھا، یا یوں ہی اندازے سے ان کی تعداد کے بارے میں بتا رہے ہو؟ ہو سکتا ہے وہ 6 نہ ہوں، وہ 5 بھی ہو سکتے ہیں، اور 7 بھی۔ وہ بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں جناب، ان کی تعداد میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی کی گنجائش نہیں۔ میں نے ان 2 گھنٹوں میں کم از کم 8 بار انہیں گنا تھا، اور ہر مرتبہ وہ 6 ہی تھے۔ کیا ڈاکو سونی کے علاوہ بھی تمہارے گھر سے کوئی شے اٹھا لے گئے ہیں؟ ہماری سب سے قیمتی چیز تو سونی ہی تھی جناب، بخت بھری نے دکھی لہجے میں کہا۔ جب وہ اسی کو ساتھ لے گئے تو باقی چیزوں کی ہمارے لیے کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ سونی کے بغیر تو یہ گھر سونا سونا لگتا ہے۔ وہ ایک ماں کا جذباتی جواب تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے خوشیہ کو دیکھا، کیونکہ ابھی تک میرا سوال جواب طلب تھا۔ وہ میری نگاہ کا مفہوم سمجھتے ہوئے بولا، نہیں جناب، انہوں نے میرے گھر سے اور کوئی شے نہیں اٹھائی۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے خوشیہ سے پوچھا، کیا تم اندازہ لگا سکتے ہو وہ ڈاکو کہاں سے آئے تھے؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ پھر میں نے پوچھا،
تمہارے خیال میں انہوں نے یہاں سے جانے کے بعد کیا کیا ہوگا؟ میں تو صبح سے بخار میں جل رہا ہوں جناب۔ مجھے کچھ خبر نہیں کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ سونی کی المناک جدائی نے مجھے قبر سے قریب کر دیا ہے۔ وہ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اللہ کرے وہ لوگ اپنے وعدے کی پابندی کریں اور آج شام سے پہلے میری سونی یہاں ہو۔ امید اور دلاسے بہت ہی قوی جذبات ہیں، جن کے سہارے بڑے سے بڑا غم کا پہاڑ بھی کاٹا جا سکتا ہے۔ ڈاکوؤں کے عبوری سردار نے خوشیا کو دلاسا دیا تھا کہ اگر اس نے کسی کو ان کے بارے میں نہ بتایا تو وہ سورج غروب ہونے سے قبل اس کی بیٹی کو زندہ سلامت اس کے گھر پہنچا دیں گے۔ وہ بیچارہ اسی امید پر دن ڈھلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے بخت بری سے پوچھا، تم تو آج گھر سے باہر نکلی ہوگی، کیا تمہیں خبر ہے کہ ڈاکوؤں کے جانے کے بعد اس علاقے میں کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہو؟ جی، میں نے اڑتی اڑتی سنی ہے۔ آپ کے تھانے میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، کچھ لوگ ایک حوالاتی کو چھڑا کر لے گئے ہیں۔ وہ کچھ لوگ وہی 6 ڈاکو تھے جو زبردستی تمہارے گھر میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ میں نے بوڑھے میاں بیوی کی معلومات میں اضافہ کیا، اور جس حوالاتی کو انہوں نے تھانے سے نکالا ہے وہ ان کا سردار تھا، سلطان ڈاکو۔ بخت بھری نے گھبراہٹ بھری نظر سے مجھے دیکھا اور بولی، یہ تو اندھیر نگری والی بات ہے۔ جب ڈاکو تھانہ توڑ کر اپنے بندے کو چھڑا سکتے ہیں تو پھر ہم غریب کس گنتی میں آتے ہیں؟ یہاں تو کوئی بھی محفوظ نہیں۔ خوشیا نے کہا، ڈاکوؤں کے جانے کے تھوڑی دیر کے بعد ہم نے فائرنگ کی کچھ آوازیں سنی تھیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ آپ کے تھانے میں کوئی مارکا ہو رہا ہے۔ بہرحال اس نے اتنا کہہ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اب اللہ کرے کہ میری بیٹی خیریت سے گھر آ جائے۔ میں مزید آدھا گھنٹہ وہاں رک کر ان دونوں میاں بیوی سے مختلف سوالات کرتا رہا، لیکن کوئی مفید اور اہم بات معلوم نہ ہو سکی۔ خوشیا تو بخار کی وجہ سے ایک مصیبت میں مبتلا تھا، اور بخت بھری اپنی سونی کے غم میں نڈھال۔ میں نے انہیں زیادہ پریشان کرنا ضروری نہ سمجھا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ خوشیا نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، میری آپ سے التجا ہے، اگر آپ مان لیں تو۔ ہاں کہو۔ اس نے کہا، ابھی تک یہ بات ہم نے صرف آپ کو بتائی ہے کہ سونی کو ڈاکو اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ شام تک یہ راز اور کسی کو نہ بتائیں، ورنہ ہماری بڑی بدنامی ہوگی۔ اور شام کے بعد کیا ہوگا؟ میں نے اس خوشگمان بوڑھے کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، ڈاکوؤں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ رات سے پہلے میری بیٹی کو گھر پہنچا دیں گے۔ خوشیا کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ میں اسے یہ نہ کہہ سکا کہ ڈاکو اب کبھی تمہاری بیٹی کو واپس نہیں کریں گے۔ رات تک یہی تو بات تھی۔ اس کی امید وقت کا بے رحم تیشہ کاٹ کر رکھ دیتا۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا، ٹھیک ہے خوشیا، میں خیال رکھوں گا۔ پھر میں نے ان دونوں کو تاکید کی کہ وہ ہماری اس کارروائی سے کسی کو کوئی ذکر نہ کریں۔ اس کے بعد میں حوالدار کے ساتھ خوشیا کے گھر سے نکل آیا۔ حوالدار نے کہا، ملک صاحب، لگتا ہے کھوجی کچھ زیادہ دور نکل گیا ہے، ابھی تک ان کی واپسی نہیں ہوئی۔ یہ ایک اچھی اور خوش آئند بات ہے، میں نے تھانے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں محسوس کر رہا ہوں وہ کوئی اہم خبر لے کر آئیں گے۔ کانسٹیبل اور کھوجی وزیر علی کو میں نے ہدایت کی تھی کہ اگر انہیں اپنے کام میں زیادہ دیر لگ جائے تو پھر خوشیا کے گھر جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ سیدھے تھانے آئیں۔ حوالدار نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب، کھوجی کی تاخیر سے خوش آئند بات کا کیا تعلق؟ فرزند علی، میں نے کہا، اگر وہ اب تک واپس نہیں آئے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ کھوجی کو ڈاکوؤں کا کوئی سراغ مل گیا ہے، اور اس سے اچھا خوش آئند بات اور کیا ہوگی؟ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے ملک صاحب، وہ بھی سنجیدگی سے بولا۔ تم فکر نہ کرو فرزند علی، میں نے اس کا کندھا تھپ تھپایا، انشاءاللہ بہت جلد سلطان ڈاکو میرے تھانے کی حوالات میں ہوگا، یعنی ایک مرتبہ پھر تمہارے حوالے۔ ملک صاحب، آپ سوچ نہیں سکتے مجھے اپنی ناکامیابی پر کتنی شرمندگی ہے۔ میں سود در سود سلطان سے حساب کرنا چاہتا ہوں۔ میری آپ سے درخواست ہے، اس مشن پر آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں، میں کچھ کر کے دکھانا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اس کے شانے پر تھپکی دی اور کہا، تم ضرور کوئی کارنامہ انجام دو گے، فکر نہ کرو، میں تمہیں قدم قدم پر اپنے ساتھ رکھوں گا۔ تم ایک تم ایک غیرت مند اور خوددار شخص ہو، مجھے تم جیسے جوانوں پر فخر ہے فرزند علی۔ تم ان قریب دیکھو گے کہ وہ ڈاکو ہمارے تھانے کی فضا میں سانس لے رہا ہوگا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا ملک صاحب، وہ بھی پرعزم لہجے میں بولا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے تھانے کی جانب قدم بڑھاتے رہے۔ اچانک فرزند علی نے پوچھا، ملک صاحب، آپ کو یہ بات کچھ عجیب سی نہیں لگی؟ کون سی بات؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ حوالدار کا سوال چونکہ سیاق و سباق سے خالی تھا، اس لیے میرا چونک جانا لازمی تھا۔
اس نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ میں سونی کی بات کر رہا ہوں جناب۔ اگر ڈاکو واقعی اسے ساتھ لے گئے تھے تو پھر تھانے والے مارکے میں وہ کہاں تھی؟ میں نے آپ کے سوالات سے اندازہ لگایا ہے کہ خوشیہ کے بیان کا یہ حصہ آپ کو بھی ہضم نہیں ہوا۔ ہاں فرزند علی، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، یہ معاملہ مجھے بھی الجھا رہا ہے۔ خوشیہ اگر جھوٹ نہیں بول رہا تو سونی والا قصہ کسی معمے سے کم نہیں۔ تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ خوشیہ اور بخت بھری کی باتوں سے تو لگتا ہے کہ وہ کسی قسم کی غلط بیانی سے کام نہیں لے رہے۔ ان کے غم اور حالت کو دیکھ کر یقین آ جاتا ہے کہ ڈاکو سونی کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اب آ جا کر ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ کہ ڈاکوؤں کی تعداد 6 سے زیادہ تھی، 7 یا 8۔ یعنی وہ بھی میری ہی طرح سے سوچ رہا تھا۔ میں بھی سرے دست اسی نتیجے پر پہنچا تھا کہ ڈاکوؤں کا کوئی 7واں یا 8واں ساتھی بھی تھا جو سونی کے ساتھ رہا ہوگا۔ خوشیہ کے گھر میں وہ داخل نہیں ہوا یا ہوئے ہوں گے دو ساتھیوں کی صورت میں، بلکہ نگرانی اور حفاظت کے پیش نظر وہ باہر ہی رکے ہوں گے، اور تھانے پر ہلہ بولنے سے پہلے ہی وہ سونی کے ساتھ جنگل کی طرف نکل گئے ہوں گے۔ یہ سب امکانات تھے جو ہوں گے پر مشتمل تھے۔ فی الحال حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ حوالدار بولا، ڈاکوؤں کا جو ساتھی نہیں آیا، ممکن ہے وہ سونی کے ساتھ پہلے ہی جنگل کی طرف نکل گئے ہوں، باقی ڈاکو اپنے سردار کو چھڑانے کے بعد اس طرف گئے ہوں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات پھر بھی ابھی تک ہضم نہیں ہو سکی کہ ڈاکوؤں نے خوشیہ کے گھر میں 2 گھنٹے تک قیام کیوں کیا؟ حوالدار نے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے ابھی ابھی اس کے ذہن میں کوئی تازہ ترین خیال آیا ہو۔ پھر وہ انکشاف انگیز لہجے میں گویا ہوا، ملک صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے ڈاکوؤں کو اپنے کسی ساتھی یا ساتھیوں کا انتظار ہو، اس لیے انہوں نے خوشیہ کے گھر کو موضوع جان کر 2 ڈھائی گھنٹے وہاں گزارے ہوں۔ میں جس ممکنہ ساتھی یا ساتھیوں کی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ سونی انہی کے ساتھ گئی ہو۔ اذاں بعد جنگل میں وہ سب آپس میں مل گئے ہوں۔ خوشیہ نے 6 ڈاکوؤں کو دیکھا اور تھانے کے عملے نے بھی 6 حملہ آور ڈاکوؤں کا دیدار کیا۔ اس لیے بھی ذہن 7ویں 8ویں کی طرف نہیں جاتا۔ اگر خوشیہ کی بیٹی سونی واقعی ڈاکوؤں کے پاس ہے تو پھر ممکنہ 7ویں 8ویں ڈاکو کے بارے میں اپنی سوچ میں گنجائش پیدا کرنی ہوگی۔ حوالدار کا تجزیہ بہت جاندار اور حالات کے عین مطابق تھا۔ میں نے اس کی تائید کی اور کہا، ہمیں بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے ایس پی صاحب میری درخواست پر غور کرتے ہوئے ہمیں مزید نفری مہیا کر دیں گے۔ فوری طور پر ہمیں 2 ہوشیار قسم کے کانسٹیبلز کو خوشیہ کے گھر کی نگرانی پر مامور کرنا ہوگا، اور وہ بھی سادہ لباس میں۔ سمجھ گئے نا میری بات؟ اس نے اسبات میں سر ہلایا اور بولا، میرا خیال ہے آپ نے بھی ڈاکوؤں کے وعدے والی بات پر یقین کر لیا ہے۔ اس کے لہجے میں بھی حیرت شامل تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا تم مجھے ایسی سطحی سوچ رکھنے والا تھانے دار سمجھتے ہو؟ نہیں جناب، میں نہیں سمجھتا۔ اسی لیے تو مجھے حیرت ہو رہی ہے، کیونکہ خوشیہ کے گھر کی نگرانی سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جب ڈاکو حسب وعدہ آج شام کو سونی کو چھوڑنے آئیں تو انہیں قابو کر لیا جائے یا ان کا تعاقب کر کے ان کے ٹھکانے کا پتہ لگایا جائے۔ مجھے چونکہ یقین نہیں آ رہا اسی لیے پوچھا ہے۔ اگرچہ حوالدار نے خاصی گھما پھرا کر بات کی تھی، تاہم میں اس کا مقصد اور مطلب سمجھ گیا تھا۔ میں نے کہا، فرزند علی، سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے ڈاکوؤں کے وعدے کا 1% بھی یقین نہیں، لیکن واقعات کے اس پہلو کو میں سرے سے نظر انداز بھی نہیں کر سکتا۔ ایک بات سامنے آئی ہے تو اسے اہمیت دینا ضروری ہے، چاہے کم ہی صحیح۔ میں 1 اور 99% کے حساب سے چل رہا ہوں۔ میرے نزدیک، یعنی میری تفتیش کے نزدیک، 1% امکان اس بات کا ہے کہ ڈاکوؤں کا کوئی ساتھی اپنے وعدے کے مطابق سونی کو پہنچانے خوشیہ کے گھر آئے، اور 99% میں یہ سوچ کر 2 کانسٹیبلز کو خوشیہ کے گھر کی نگرانی پر مامور کر رہا ہوں کہ ممکن ہے اس دوران میں خوشیہ یا اس کی بیوی سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے جو ہمارے لیے بند راہوں کو کھول دے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے خوشیہ کی بات کا 100% یقین نہیں کیا فرزند علی۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں پہلا سبق یہی دیا جاتا ہے کہ جو شے جیسی نظر آتی ہے اسے ویسا نہ سمجھا جائے، بلکہ اس پر شک کیا جائے کہ اس کے پیچھے کچھ اور چھپا ہے۔ بعض اوقات ہمیں اپنی ذات پر بھی شک کرنا پڑتا ہے۔ یہ شک تو بڑے کام کی چیز ہے ملک صاحب، حوالدار نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ ہاں، اگر اس کا استعمال عقل مندی سے کیا جائے تو، ورنہ یہی شک تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔
شک کو صرف پٹرول کے طور پر استعمال کرنی چاہیے۔ اس کو ماچس دکھاتے وقت مثبت سوچ کو ذہن میں بسائے رکھنا از حد ضروری ہے۔ یہ ٹھیک ہے، تفتیش کی گاڑی شک کے ایندھن سے آگے بڑھتی ہے، لیکن منفی سوچ کے ساتھ اگر اس ایندھن کو استعمال کیا جائے تو انجن میں آگ بھی لگ سکتی ہے۔ ہم اسی قسم کی باتیں کرتے ہوئے لگ بھگ 2 بجے دوپہر تھانے پہنچ گئے۔ کھانے کا وقت گزر چکا تھا لیکن کوئی خاص بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا سبب وہ خاطر مدارات تھا جو خوشیہ کے گھر میں بخت بھری نے ہماری کی تھی۔ اسی شام کو کھوجی وزیر علی کانسٹیبل کے ساتھ واپس آ گیا۔ اس کے چہرے سے دبا دبا جوش ظاہر ہوتا تھا۔ میں نے پہلی فرصت میں اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ ایک بات کا ذکر کرنا میں بھول گیا کہ تھانے پہنچتے ہی میں نے 2 سادہ لباس کانسٹیبلز کو خوشیہ کے گھر کی نگرانی کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں نے انہیں خصوصی ہدایات بھی دی تھی۔ وہ دونوں اہلکار میرے آزمائے ہوئے تھے۔ کھوجی کرسی پر بیٹھ چکا تو میں نے پوچھا، وزیر علی، تمہارا چہرہ بتاتا ہے کہ تم نے کوئی کامیابی حاصل کی ہے۔ آپ اسے جزوی کامیابی کہہ سکتے ہیں۔ میں نے یہ سراغ لگا لیا ہے کہ ڈاکو کس طرف سے آئے تھے۔ اس کا انکشاف چونکا دینے والا تھا۔ میں نے پوچھا، تو پھر کیا نتیجہ سامنے آیا؟ جناب، ڈاکوؤں کا وہ جتھا جنگل کی طرف ہی سے آیا تھا۔ میں اچھل پڑا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو وزیر علی؟ میں نے وہی کہا ہے جو میرا علم و ہنر بتاتا ہے، لیکن جنگل تو مشرق کی جانب ہے جبکہ بستی مغربی سمت میں واقع ہے۔ آپ نے ٹھیک فرمایا سرکار، جنگل اور بستی انہی سمتوں میں واقع ہیں، لیکن میں بھی غلط نہیں کہہ رہا۔ میں نے ڈاکوؤں کا کھرا اٹھانے میں کوئی کوتاہی نہیں برتی۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، تم اپنی بات کی وضاحت کرو۔ اس نے میرے حکم کے جواب میں بتایا، جناب، بات دراصل یہ ہے کہ ڈاکوؤں نے خاصی ڈرامے بازی سے کام لیا ہے۔ پتہ نہیں ان کی یہ احتیاط کس وجہ سے تھی، بہرحال 6 ڈاکوؤں کا وہ دستہ جنگل سے جنوب مغرب کی سمت سفر کرتے ہوئے بستی تک پہنچا۔ اس قوی سفر کے دوران میں وہ فرید پور کے نزدیک سے گزرے ہیں، ہمارے تھانے کے جنوب میں جو واقع ہے۔ اگر جنگل سے سیدھا سیدھا رسول نگر یعنی بستی کی جانب سفر کیا جائے تو راستے میں ہمارا تھانہ آئے گا اور یہ فاصلہ زیادہ سے زیادہ 1 میل ہوگا، جبکہ ڈاکوؤں نے جس گولائی میں سفر کیا ہے اس صورت میں انہیں لگ بھگ 3 میل کا فاصلہ طے کرنا پڑا ہے۔ وہ جنگل سے رسول نگر پہنچے، پھر خوشیہ کے گھر میں قیام کیا، اس کے بعد تھانے پر یلغار کی اور واپس جنگل کی طرف پلٹ گئے۔ کھرا تو یہی بتاتا ہے۔ اگر آپ کا حکم ہو تو میں صبح جنگل میں مزید کھرا اٹھانے کے لیے آ جاؤں گا۔ رات کے وقت اندھیرے میں یہ ممکن نہیں ہوگا۔ کھوجی کی رپورٹ پر میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ میں اس کی فنکارانہ صلاحیتوں کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ کہہ رہا تھا تو پھر یقیناً ڈاکوؤں نے یہی روٹ اختیار کیا ہوگا، لیکن الجھن کا باعث یہ بات تھی کہ انہوں نے یہ ناٹک رچایا کیوں؟ یہ کام وہ سیدھے سیدھے جنگل سے تھانے پہنچ کر بھی کر سکتے تھے۔ ایک لمبا راستہ طے کر کے وہ خوشیہ کے گھر کیوں پہنچے؟ خوشیہ کے گھر میں ان کا قیام میرے حلق سے نہیں اتر رہا تھا، اور جب بھی اس کا خیال آتا میں الجھن میں مبتلا ہو جاتا۔ میں تو یہ توقع کر رہا تھا کہ ڈاکوؤں کا کھرا کھیتوں کی جانب جائے گا، جس کے بعد بڑی نہر تھی۔ کھوجی کی رپورٹ تو میرے اندازے کے بالعکس سامنے آئی تھی۔ میں نے سوہنی کے خیال کو ذہن میں رکھتے ہوئے کھوجی وزیر علی سے سوال کیا، تمہارا کام مجھ سے ڈھکا چھپا نہیں، لیکن پھر بھی میں اپنی تسلی کے لیے ایک سوال کر رہا ہوں۔ تمہارے ہنر کے لیے چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سوال کا جواب سوچ سمجھ کر دینا۔ وہ زیر لب مسکرایا اور سنجیدگی سے بولا، مجھے آپ کے کسی مشکل سوال سے بہت خوشی ہوگی جناب۔ اپنے فن اور ہنر کو جانچنے کے لیے ایسی مشکلات کا ہونا ضروری ہے، ورنہ صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ آپ پوچھیں کیا پوچھنا ہے، میں اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق جواب دوں گا۔ وزیر علی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم نے تھانے سے جنگل تک، تھانے سے خوشیہ کے گھر تک، اور پھر خوشیہ کے گھر سے دوبارہ جنگل تک ڈاکوؤں کا کھرا نکالا ہے۔ یہ بہت مشکل اور محنت طلب کام ہے، اور مجھے یقین ہے تم نے بڑی جاں فشانی سے یہ محنت کی ہے۔ تمہارا کہنا یہ ہے کہ وہ مسلح ڈاکو 6 گھوڑوں پر سوار تھے۔ ان کی تعداد کے بارے میں تم حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے، البتہ خوشیہ کے گھر میں تم نے 6 افراد کا کھرا پایا۔ سوال میرا یہ ہے کہ آیا اس تلاش کے دوران میں کسی مرحلے پر تمہیں یہ احساس ہوا کہ گھوڑوں کی تعداد میں کمی بیشی ہوئی ہے؟ وہ 6 نہ رہے ہوں، 7 یا 8 ہوں، یا پھر گھٹ کر 5 یا 4 رہ گئے ہوں؟ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر پر یقین لہجے میں بولا، نہیں جناب، گھوڑوں کی تعداد میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ وہ اول و آخر 6 ہی رہے، اور یہ بات میں پورے وثوق سے کہتا ہوں۔
खोजी के इस दावे ने मुझे बहुत दूर तक सोचने के लिए मजबूर कर दिया। इस इंकशाफ के बाद सोहनी वाला मामला वाकई बहुत टेढ़ा नजर आता था। वो किसी तरह इस कहानी में फिट नहीं हो पा रही थी। मैंने वजीर अली से सवाल किया, तुमने इन रास्तों में जगह जगह से जो खुरा उठाया है, उसमें सब मर्दों के निशान थे या कहीं औरत का खुरा भी देखने में आया? उसने चौंक कर मुझे देखा। आप ये बात क्यों पूछ रहे हैं? क्या उन डाकुओं में कोई औरत भी थी? तुम्हारे जवाब के बाद मैं तुम्हें बात बताऊंगा। इस सवाल को अपने लिए एक और इम्तहान समझो। उसकी आंखों में चमक अचानक बेहद बढ़ गई। वजीर अली की उम्र 60 से कम नहीं थी, ताहम उसने अपनी सेहत को काफी संभाल रखा था। खास तौर पर उसके चेहरे की रोनाई अभी मान नहीं पड़ी थी। मलिक साहब, उसने गंभीर अंदाज में मुखातिब किया, घोड़ों के सुमों के निशानात तो एक तरफ रख दें। उनके अलावा तमाम रास्तों में जहां जहां भी इंसानी कदमों का खुरा मिला है, उसमें औरत के कदमों का एक भी निशान नहीं पाया गया। वो एक लम्हे को रुका, फिर बोला, रास्ते से मेरी मुराद वो मखसूस लाइन है जहां से डाकुओं का गुजर हुआ, वरना आसपास की गुजरगाह तो मर्दों, जन और बच्चों, बूढ़ों के हर किस्म के लोगों के खुरों से भरी है। मैंने रास्ते का एक एक चप्पा तो चेक नहीं किया, बल्कि एक खास सिमत में अपने फन को आजमाया है। आप मेरी बात समझ गए हैं ना? वो खामोश हुआ और मुझे देखने लगा। मैं उसकी बात का मतलब समझ गया। मैंने कहा, मैं खुरे और सुराख के फन से बखूबी वाकिफ हूँ। अगर निशानात का सिलसिला चल निकले तो फिर दाएं बाएं देखना खतरनाक होता है। इस तरह कोई भी कड़ी हाथ से छूट सकती है और खोजी गुमराह होकर कहीं का कहीं निकल जाता है। अब आप बताएं, आपने किसी औरत के खुरे के बारे में क्यों पूछा? उसके सवाल के जवाब में मैंने उसे सोहनी वाला किस्सा सुनाया। वो पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनता रहा, फिर नफी में सर हिलाते हुए बोला, ये वाकया डाकुओं वाली कहानी से कहीं लगा नहीं खाता। मुझे यकीन है सोहनी को डाकुओं ने या तो अपने गिरोह से अलग रखा होगा, या फिर वो सिरे से अगवा ही नहीं हुई। खोजी, वजीर अली की बात के दूसरे हिस्से में बहुत ज्यादा उलझन थी। अगर सोनी को डाकू अपने साथ नहीं ले गए थे, तो फिर खुशिया को यह बयान देने की जरूरत क्या थी? ज्यादा इम्कान इसी बात का था कि डाकुओं ने सोहनी को खुद से अलग रखा होगा। अगरचे उस मकान में भी कबाहत का सामान मौजूद था। अगर ये फर्ज कर लिया जाता कि सोहनी 6 घोड़ों वाले गिरोह से अलग थी, तो फिर उसके कदमों या किसी 7वें घोड़े के कदमों का खुरा क्यों नहीं मिला? ये सवाल बड़ा सनसनीखेज और गौर तलब था, और तमाम तर सूरत हाल का बारीक बीनी से जायजा लिया जाता तो जहन एक इम्कानी नुक्ते पर आकर ठहरता था, और वो नुक्ता ये था कि ऐन मुमकिन है सोहनी को बस्ती से बाहर कहीं ले जाया ही ना गया हो, बल्कि रसूल नगर ही के किसी घर में छुपा दिया गया हो। इस इम्कान को डाकुओं के वादे से भी तकवीत मिलती थी। खुशिया के मुताबिक डाकू ने उससे वादा किया था कि अगर उसने इस सिलसिले में अपनी जबान बंद रखी, तो वो आज का सूरज डूबने से पहले सोहनी को वापस उसके घर पहुंचा देंगे। ये उसी सूरत मुमकिन था कि सोहनी रसूल नगर ही में या उसके आसपास कहीं मौजूद हो। उस दिन का सूरज गरूब हो चुका था। मैंने रसूल नगर पर मामूर दोनों जवानों को सख्ती से ताकीद कर रखी थी कि वो अंधेरा होते ही चौकन्ना हो जाएं और खुशिया के घर के गिरदोनवा में छोटी से छोटी नकलो हमल पर भी गहरी तवज्जो रखें। अगर उन्हें कोई गैर मामूली बात महसूस हो तो पहली फुर्सत में मुझे इत्तला दें। अगर डाकू अपने वादे के पक्के थे, तो फिर वो सोहनी को छोड़ने जरूर आते, और इस बात के इम्कानात तकरीबन ना होने के बराबर थे। खोजी, वजीर अली इस मामले में खसूसी दिलचस्पी ले रहा था, और उसके कायम करदा अंदाजे मेरे हिसाब के बहुत करीब साबित हो रहे थे। लिहाजा उससे सवाल जवाब का सिलसिला जारी किया और कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है वजीर अली? खुशिया ने सोहनी के हवाले से गलत बयानी से काम लिया होगा। इस किस्म की गलत बयानी की बज़ाहिर तो कोई ज़रूरत नज़र नहीं आती। वजीर अली ने सोच में डूबे लहजे में कहा, अगर उसने झूठ बोला है तो अपने लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत को दावत दी है। जवान बेटी का मामला बहुत नाजुक होता है जनाब। ठीक कहते हो वजीर अली। फिर क्या ऐसा हो सकता है कि डाकू वाकई सोनी को अपने साथ ले गए हों, लेकिन उन्होंने फिलहाल उसे बस्ती से बाहर ना निकाला हो? वो इस वक्त भी रसूल नगर ही के किसी घर में हो? वो बोला, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है जनाब। अगर वैसी ही सूरत हाल है जो आपने बयान की है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि बस्ती में डाकुओं का कोई साथी मौजूद है जिसके पास उन्होंने सोहनी को ठहराया होगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारी बात से इत्तफाक करता हूँ। अगर यही बात है तो बस्ती की खाना तलाशी ली जा सकती है। इस बस्ती में ज्यादा से ज्यादा 100 घर होंगे।
ہم بہت احتیاط سے یہ کام کریں گے۔ اس طرح نہ صرف سونی بازیاب ہو جائے گی، بلکہ ڈاکوؤں کے کسی ہمدرد کا بھی سراغ مل جائے گا، جو ہمیں ڈاکوؤں تک پہنچانے کا وسیلہ بن سکتا ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا جناب، لیکن میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا۔ 100 گھروں کی خانہ تلاشی کوئی معمولی کام نہیں۔ پولیس کی یہ کارروائی چاہے کتنی بھی احتیاط سے کی جائے، اسے بستی والوں سے پوشیدہ رکھنا ممکن نہیں۔ اس طرح ڈاکوؤں کا وہ متوقع ساتھی یا خیر خواہ ہوشیار ہو سکتا ہے، اور ہماری بے خبری میں کوئی ایسی چال چل سکتا ہے کہ ہم سونی کا نشان کھو بیٹھیں۔ میں کھوجی کے زاویے کو اچھی طرح سے سمجھ رہا تھا۔ میں نے کہا، تمہاری بات میں وزن ہے وزیر علی۔ اس کام کے لیے ہمیں مخبر سے کام لینا ہوگا۔ وہ چپ چاپ بستی میں کارروائی کرتا رہے، اس طرح وہ یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا کہ اس بستی میں کون ایسا شخص ہو سکتا ہے جسے ڈاکوؤں یا جرائم پیشہ افراد سے ہمدردی ہو۔ پھر اس شخص کے گھر کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں بستی سے باہر جانے والے راستوں کی کڑی نگرانی بھی کروانی چاہیے، تاکہ اگر سونی کو بستی سے کہیں اور منتقل کیا جائے تو فوراً پکڑ میں آ جائے۔ 2 مستعد جوان تو پہلے ہی خوشیا کے گھر پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ میں 2-3 افراد کو مزید بڑھا دیتا ہوں۔ آپ کی تجویز قابل عمل اور موزوں ترین ہے، وہ تفہیمی انداز میں بولا۔ مخبر اس سلسلے میں ہماری بھرپور مدد کر سکتا ہے۔ ویسے ایک بات ہے، مجھے نہیں لگتا کہ سونی اس بستی کے کسی گھر میں پائی جائے۔ میں نے اس کی خیال کی روشنی میں کہا، یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ خوشیاں نے اپنی بیٹی کے سلسلے میں دروغ گوئی سے کام لیا ہے؟ اس نے تائید کی۔ میں نے مزید کہا، کیونکہ اگر سونی رسول نگر میں موجود نہیں تو پھر یا تو ڈاکو اسے اپنے ساتھ لے گئے ہیں یا پھر انہوں نے اس لڑکی کو ٹچ ہی نہیں کیا۔ تمہاری کھوج کے مطابق سونی ڈاکوؤں کے ساتھ کہیں نظر نہیں آتی۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے خوشیاں نے دانستہ غلط بیانی کی ہے، اور اب جب کوئی شخص جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے تو یا تو وہ کسی جرم میں ملوث ہوتا ہے یا پھر کوئی جرم کرنے جا رہا ہوتا ہے۔ آپ کے تجزیے کے مطابق خوشیہ کی ذات شکوک کی دبیز چادر میں لپٹی نظر آتی ہے، کھوجی نے کہا۔ سب سے پہلے اسی شخص کو چیک کرنا چاہیے۔ میں نے کہا، میں اس کے ساتھ ساتھ سونی کے ماموں کو بھی چیک کروں گا، جس کا نام عبد القدیر ہے اور وہ شمالی گاؤں موزہ چن والی میں رہتا ہے۔ پھر میں نے وزیر علی کو بتایا کہ بخت بھری نے کس طرح پہلے بہانہ کیا تھا کہ اس کی بیٹی سونی اپنے ماموں سے ملنے چن والی گئی ہوئی ہے۔ کھوجی نے مخبر والے آئیڈیا پر زور دیا۔ میرے قبضے میں ان دنوں سکندر نامی ایک مخبر رہتا تھا۔ سکندر کی عمر 35 کے قریب ہوگی۔ وہ ایک چلتا پرزا قسم کا شخص تھا، جسے مردوں کی پھپھے کٹنی بھی کہا جاتا تھا سرکاری حلقوں میں، ورنہ عام لوگ تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے درمیان رہنے والا وہ سیدھا سادہ شخص پولیس کے لیے مخبری کرتا ہوگا۔ سکندر بلا کا نقال اور ایک بہترین اداکار بھی تھا۔ اس نے بعض اوقات ایسے کام بھی کر دکھائے تھے جو بظاہر ناممکن نظر آتے تھے۔ میں نے سکندر سے کام لینے کا فیصلہ کیا۔ جب میں نے کھوجی وزیر علی کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو اس نے میری تائید کر دی۔ وہ بھی سکندر اور اس کے کارناموں سے بخوبی آگاہ تھا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا، آپ سکندر کو بلا کر فوراً کام پر لگا دیں۔ وہ بستی کے ایک ایک گھر کو سونگ لے گا۔ انشاءاللہ اس طرح بہترین نتائج سامنے آئیں گے، اور ہو سکتا ہے کوئی ایسا سراغ بھی مل جائے کہ ہم جلد از جلد ڈاکوؤں کے سردار سلطان تک پہنچ جائیں۔ میں نے کہا، ڈاکوؤں نے سلطان کو میرے تھانے کی حوالات سے نکال کر مجھے ایک بہت بڑا چیلنج کیا ہے۔ میں اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا عادی ہوں۔ سلطان کے حواریوں نے مجھے جو چرکا لگایا ہے، میں پہلی فرصت میں اس کا جواب دوں گا۔ انشاءاللہ تم دیکھو گے وزیر علی، وہ سورما سلطان ان قریب اسی تھانے کی حوالات میں تمہیں دوبارہ نظر آئے گا۔ میرے لیے کیا حکم ہے ملک صاحب؟ کھوجی نے استفسار کیا۔ میں اس کے استفسار کا مطلب سمجھ گیا اور کہا، تم کل صبح 8 بجے تک تھانے آ جاؤ، پھر ہم جنگل کا رخ کریں گے۔ جہاں تک ڈاکوؤں کا کھرا ہماری رہنمائی کرے گا وہاں تک تو جائیں گے، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ وہ مجھے سلام کرنے کے بعد تھانے سے رخصت ہو گیا۔ کھوجی کے جاتے ہی میں نے ایک قابل اعتماد کانسٹیبل کو اپنے کمرے میں بلایا اور اسے ضروری ہدایات کے بعد سکندر کو بلانے بھیج دیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے رات کا کھانا کھایا اور موجودہ صورتحال پر غور کرنے لگا۔ مجھے زیادہ امید تو نہیں تھی، لیکن ذہن میں ایک خیال موجود تھا کہ ممکن ہے خوشیا کے گھر کی نگرانی کرنے والے کانسٹیبلز میں سے کوئی اہم اطلاع کے ساتھ واپس آئے، لیکن میری یہ مہم سی امید بھی پوری نہ ہوئی۔ گویا میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔
ڈاکوؤں نے اگر اپنا وعدہ پورا کیا ہوتا تو سونی اب تک اپنے گھر پہنچ چکی ہوتی۔ 8 بجے کے بعد میں کمرے سے اٹھ کر اپنے سرکاری کوارٹر میں آ گیا، جو تھانے ہی کے احاطے میں پچھلی طرف بنا ہوا تھا۔ نیند کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں بستر پر لیٹ کر پیش آمدہ حالات کا جائزہ لینے لگا۔ وہ 9:15 کا وقت تھا جب میرے کوارٹر کے داخلی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے بستر چھوڑا اور صحن عبور کر کے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک کانسٹیبل کھڑا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو اس نے بتایا کہ اے ایس آئی نوازش علی واپس آ گیا ہے اور اس کے ساتھ 10 کانسٹیبلز آئے ہیں۔ تم جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ میں نے کانسٹیبل کو یہ کہہ کر رخصت کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں مناسب تیاری کے بعد ایک مرتبہ پھر اپنے کمرے میں تھا۔ اے ایس آئی نے بتایا کہ ایس پی صاحب تک اس نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا اور وہ 10 کانسٹیبل ایس پی صاحب نے میری معاونت کے لیے بھیجے تھے۔ گویا ایس پی صاحب کا یہ عمل تعاون کا بین ثبوت تھا۔ ایس پی صاحب کے طرز عمل سے میرا حوصلہ بڑھ گیا۔ میں نے اے ایس آئی نوازش کو ہدایت کی کہ وہ مہمان کانسٹیبلز کے لیے منجی بسترے اور کھانے پینے کا بندوبست کرے۔ ان سے کام تو کل صبح ہی لیا جا سکتا تھا۔ میں بھی اپنے کمرے میں ہی بیٹھا تھا کہ مخبر سکندر وہاں پہنچ گیا۔ میں نے آئندہ آدھ گھنٹے تک اسے سمجھایا کہ میں نے کس مقصد کے لیے اسے تھانے بلایا تھا۔ وہ چنگی طرح سمجھ گیا، کہتا ہوا میرے کمرے سے رخصت ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اے ایس آئی نوازش میرے پاس آیا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت اس سے کہا، ٹہل قدمی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ٹہل قدمی اور اس وقت؟ کیوں، ڈر لگتا ہے؟ نہیں جناب، ڈر والی کیا بات ہے؟ وہ جلدی سے بولا، میں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک لمبا سفر کر کے پہنچا ہوں۔ میں نہ تو موسم سے خوف زدہ ہوں اور نہ ہی رات کی تاریکی مجھے ڈراتی ہے۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، ہم گھنٹے بھر کے لیے تھانے سے باہر جائیں گے۔ تم تھکے ہوئے ہو تو بتا دو، میں کسی اور کو ساتھ لیے چلتا ہوں۔ تھکن اپنی جگہ جناب، آپ کا حکم ہے تو میں آپ کے ساتھ ضرور جاؤں گا۔ میں تمہیں اس لیے بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں کہ کل کی مصروفیات میں تمہارے حصے میں جو کام آئے گا اس کا اس ٹہل قدمی سے گہرا تعلق ہے۔ میں نے کرسی چھوڑ دی۔ وہ مجھ سے پہلے ہی اٹھ کھڑا ہو چکا تھا۔ اس نے پوچھا، ملک صاحب جانا کہاں ہے؟ خوشیا کے گھر، میں نے ٹھوس انداز اختیار کیا۔ وہ معنی خیز انداز میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ ہم دونوں جب تھانے سے باہر نکلے تو رات کے 10 بج چکے تھے۔ گاؤں دیہات کا ماحول اور فروری کا مہینہ، ہر طرف سناٹا اور خاموشی تھی۔ ہم خوشیا کے گھر پہنچ گئے۔ دستک کے جواب میں جلد ہی دروازہ کھل گیا اور اگلے ہی لمحے ہم دونوں خوشیا کے کمرے میں اس کے سامنے چارپائی پر بیٹھے تھے۔ میں نے خشک لہجے میں پوچھا، خوشیا، گھر میں تمہاری بیٹی سونی نظر نہیں آ رہی، کیا ڈاکوؤں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا؟ جناب، میں تو پہلے ہی مرا ہوا ہوں، اوپر سے آپ الفاظ کے کوڑے برسا رہے ہیں۔ وہ شکستہ لہجے میں بولا، ابھی تک تو سونی واپس نہیں آئی۔ پتہ نہیں ان نامرادوں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ مجھے اس کی بے بسی پر ترس تو آیا، لیکن میرا دل پوری طرح پسیج نہ سکا، کیونکہ وہ بھی مشکوک افراد کی فہرست میں شامل تھا۔ میں نے کہا، خوشیا، مجھے تو پہلے ہی امید نہیں تھی کہ تمہاری بیٹی واپس آئے گی۔ بہرحال اب تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ فیصلہ؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں۔ اگر اب تک تم نے مجھے کوئی بات غلط بتائی ہے تو اس کا اعتراف کر لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ جناب، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، وہ گھگیایا۔ میں نے اس کی گھگیاہٹ کو نظر انداز کیا، خاص طور پر مسلح ڈاکوؤں اور اپنی بیٹی سونی کے بارے میں تم نے جو بیان دیا ہے، اس میں کوئی گڑبڑ تو موجود نہیں؟ وہ سراسیمہ نظروں سے مجھے دیکھا اور بولا، نہیں جناب۔ میں اس کی لکنت کو واضح معنی نہ پہنا سکا۔ وہ ایک تھانے دار سے گفتگو کا خوف ہو سکتا تھا، حالات کی سنگینی کا اثر بھی ہو سکتا تھا، اور دروغ گوئی کے نتیجے میں پیدا ہونے والا ہراس بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے کڑے لہجے میں پوچھا، تمہارا سالہ عبد القدیر چاند والی میں کس جگہ رہتا ہے؟ آپ کو عبد القدیر سے کیا کام ہے؟ میں نے لہجے کی سختی کو برقرار رکھا، تم سوال نہیں کرو، میں نے جو کچھ پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ خوشیا، تمہاری بیٹی سونی کا ماموں عبد القدیر چاند والی میں کہاں رہتا ہے اور وہ کام کیا کرتا ہے؟ بخت بھری بھی تھوڑی دیر پہلے وہاں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ خوشیا کے بولنے سے پہلے اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، شاید آپ بھائی قدیر کے بارے میں اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو شک ہے کہیں ہم نے واقعی سونی کو چاند والی تو نہیں بھیج دیا؟ بخت بھری نے میرے استفسار کا مطمع نظر اس لیے بھی جان لیا تھا کہ اسی کی زبانی دن میں مجھے پتا چلا تھا، سونی اپنے ماموں کے پاس چاند والی گئی ہوئی ہے۔
अज़ां बाद दोनों मियाँ बीवी ने उसकी तरदीद की थी और सोनी को डाकुओं के साथ नत्थी कर दिया था। मैंने बख्त भरी को घूरा और सख्त लहजे में कहा, मैं क्या पूछ रहा हूँ और क्यों पूछ रहा हूँ? इस फिक्र में तुम्हें मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं, मेरे सवाल का सिर्फ जवाब दो। खामखा के अंदाजे कायम करके मेरा और अपना वक्त बर्बाद ना करो। उन दोनों ने जवाब देने से कबल मायनी खेज अंदाज में एक दूसरे को देखा और बैक ज़बान होकर बोले, हमने सोहनी और डाकुओं के सिलसिले में आपसे कोई झूठ नहीं बोला। अगर बाद में तुम लोगों का कोई झूठ मेरी पकड़ में आया तो मैं तुम्हारी ज़ईफ़ी की भी परवाह नहीं करूंगा। मैंने फुंकार कर कहा, तुम्हें अंदाज़ा नहीं पुलिस की तफ्तीश कितनी कड़ी और पेचीदा होती है। उन्होंने एक मर्तबा फिर निगाहों का तबादला किया, फिर सरासीमा नज़रों से मुझे तकने लगे। उसके बाद मेरे इस्तफसार पर खुशिया ने बताया कि अब्दुल कदीर चंदवाली में ज़मींदारी करता है। अज़ीं अलावा उसके घर का महल्ले वकू भी मुझे तफसीलन बता दिया। मैंने वो सारी मालूमात ज़हन नशीन कर लीं और वहाँ से उठने से पहले बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा, खुशिया, तुम कल सुबह थाने में आकर अपनी बेटी के अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवा देना। अगर मैं थाने में ना मिलूं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिपोर्ट तुम्हें हर हाल में लिखवानी होगी। और मैंने जुमला अधूरा छोड़ा, तुम मेरी इजाज़त के बगैर रसूल नगर से बाहर कहीं नहीं निकलोगे, कम अज़ कम उस वक्त तक जब तक डाकुओं की गिरफ्तारी अमल में नहीं आती या तुम्हारी बेटी बाज़याब नहीं होती। मेरी बात समझ आ गई? खुशिया असबात में गर्दन हिलाने लगा। बख्त भरी ने कहा, थानेदार साहब, एक तो हम पहले ही मुसीबत में गिरफ्तार हैं, ऊपर से सारी पाबंदियां भी हमारे लिए। मैंने उसे टालने के लिए कहा, मैं ये पाबंदी तुम लोगों ही के भले के लिए लगा रहा हूँ। डाकुओं की जानिब से आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। मैं तुम दोनों की हिफाजत के ख्याल से इस किस्म की हिदायत दे रहा हूँ। वो मुतमईन हो गई। खुशिया ने पूछा, थानेदार साहब, आप सोनी की तलाश के सिलसिले में क्या कर रहे हैं? बहुत कुछ, मैंने गोल मोल जवाब दिया। इसीलिए तो कह रहा हूं तुम सुबह थाने आकर डाकुओं के खिलाफ उसके अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवा दो। जब डाकू हमारे हत्थे चढ़ेंगे तो फिर उनके कब्जे से सोनी को भी छुड़ा लिया जाएगा। मैं एएसआई के साथ खुशिया के घर से बाहर निकल आया। एएसआई नवाजिश को मैंने इस तरफ आते हुए बता दिया था कि दो सादा पोश कांस्टेबल्स को मैंने खुशिया की खुफिया निगरानी पर मुतय्यन कर रखा है। वो थाने की जानिब कदम बढ़ाते हुए बोला, निगरानी करने वाले कहीं नजर नहीं आ रहे। बात खत्म करते ही उसने चारों जानिब निगाह दौड़ाई। मैंने इस तरफ आते हुए खुशिया के घर के पेश और गिर्द का तनकीदी जायजा लिया था और मुझे भी वो दोनों कांस्टेबल्स दिखाई नहीं दिए थे। इसका ये मतलब नहीं था कि हम भी उन्हें नजर नहीं आए होंगे। वो दोनों मेरे बारहा के आजमाए हुए थे और मुझे यकीन था कि वो पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी अंजाम दे रहे होंगे। मैंने एएसआई के सवाल के जवाब में कहा, अगर वो कहीं नजर नहीं आ रहे तो ये कामयाब निगरानी की दलील है। मलिक साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। किसकी बात और कौन सी बात? मैंने पूछा। वो बड़ी रसान से बोला, आपकी बात जनाब। क्या आपने सिर्फ ये मालूम करने के लिए ठंडी ठार रात में इतना सफ़र किया है कि खुशिया का साला चंदवाली में कहाँ रहता है? एएसआई का ताज्जुब खाली अज इल्लत नहीं था। बज़ाहिर ये ऐसी मामूली बात थी कि मैं किसी कांस्टेबल को भी खुशिया के पास भेज सकता था, लेकिन हकीकत कुछ और थी। असल बात यह थी कि मैं इस बहाने खुशिया की निगरानी का इंतज़ाम खुद अपनी आंखों से देखना चाहता था। हर दो सूरत में सोहनी के माँ बाप के तासुरात को नोट करना भी अहम था। सोहनी वापस नहीं आई थी और खुशिया अपनी बीवी बख्त भरी समेत खासा मलूल और गमजदा दिखाई दिया था। मैंने एएसआई की हैरत को दो चंद किया। तुम्हारे नज़दीक जो बात मामूली हैसियत रखती है वो मेरे लिए बहुत अहम है, और तुम्हारे सवाल का जवाब यह है कि मैंने वाकई इसी मकसद की खातिर ये तकलीफ उठाई है। मैंने कहा, और सुनो, तुम कल सुबह ही चांदवाली रवाना हो जाओगे और शाम से पहले वापस आकर मुझे रिपोर्ट दोगे। तुमने मालूम करना है कि अब्दुल कदीर घर में मौजूद है या नहीं। क्या समझे? एएसआई ने कहा, मैं आपका मकसद अच्छी तरह समझ गया हूँ। इंशाअल्लाह मैं शाम तक ये काम करके वापस आ जाऊंगा। थाने पहुंचने के बाद मैं अपने कमरे में आकर सो गया। आइंदा रोज़ खोजी वज़ीर अली अलल सुबह मेरे पास पहुंच गया। नाश्ते के बाद हमने जंगल की तरफ जाने का फैसला किया। मैंने 5 मुसल्ला कांस्टेबल भी साथ रख लिए। इस बात के इम्कानात थे कि किसी भी मरहले पर डाकुओं से साबका पड़ सकता है। ये वही जंगल था जहां से चंद रोज कबल मैंने सुल्तान डाकू को गिरफ्तार किया था।
مجھے امید تو نہیں تھی کہ وہ اس مرتبہ بھی مجھے اسی مقام پر ملے گا جہاں سے وہ پہلے میرے ہتھے چڑھا تھا۔ ٹھہرنے کی وہ غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال مجھے کھوجی کی رہنمائی میں آگے تو بڑھنا تھا۔ جنگل میں 1 میل تک ڈاکوؤں کا کھرا بڑا واضح ملتا رہا اور ہم کامیابی سے آگے بڑھتے رہے۔ پھر وہ جگہ آ گئی جو پہلے کبھی سلطان کا خفیہ ٹھکانہ رہی تھی۔ ہم نے کچھ دیر وہاں رکنے کا فیصلہ کیا۔ کھوجی اس مقام کا اچھی طرح جائزہ لینے لگا۔ میرے حکم پر وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش میں تھا کہ آیا ڈاکوؤں نے وہاں کچھ وقت گزارا تھا یا آنن فانن وہاں سے آگے بڑھ گئے تھے۔ اب اس واقعے کو 24 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کھوجی نے آ کر مجھے بتایا، ملک صاحب، ڈاکوؤں نے اس جگہ پڑاؤ نہیں ڈالا، بلکہ میرا تجربہ تو یہ کہتا ہے کہ وہ یہاں دم بھر کو بھی رکے نہیں۔ میں نے تشویشناک انداز میں ہونٹ سکیڑے اور کہا، وزیر علی، یہ جنگل تو میلوں تک پھیلا ہوا ہے۔ اگر ہمیں یہ معلوم بھی ہو گیا کہ ڈاکوؤں نے یہ جنگل عبور کر لیا ہے، تو پھر بھی یہ پتہ نہیں چل سکے گا کہ وہ جنگل سے نکلنے کے بعد کس طرف گئے ہیں۔ ایک بات ذہن میں آتی ہے ملک صاحب، کھوجی نے کہا، ڈاکو گیری ایک ایسا شعبہ ہے کہ ان لوگوں کا شہروں وغیرہ میں گزارا نہیں۔ میرا مطلب ہے کہ اپنے ٹھکانے کے طور پر یہ لوگ جنگل اور پہاڑی ہی منتخب کرتے ہیں۔ کسی بھی واردات کے بعد انہیں ایک محفوظ اور مضبوط پناہ گاہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ پناہ گاہ ایسی جگہوں پر ہی میسر آ سکتی ہے۔ میں نے کہا، اس علاقے میں پہاڑی سلسلہ تو ہے نہیں، اور دور دور تک یہ جنگل بھی اکیلا ہے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ لوگ اسی جنگل میں کہیں روپوش ہیں؟ زیادہ امکانات تو اسی بات کے نظر آتے ہیں، کھوجی نے کہا۔ ہم آگے بڑھیں گے، میں نے کہا، نتیجہ جو بھی برآمد ہو۔ ہمارے ساتھ جو 5 مسلح کانسٹیبل تھے، وہ ادھر ادھر بکھر کر جنگل کا جائزہ لے رہے تھے۔ میں نے انہیں خصوصی ہدایت کی تھی کہ وہ زیادہ دور تک جانے کی کوشش نہ کریں۔ جنگل گھنا اور پر پیچ تھا۔ اگر وہ دور نکل جاتے تو بچھڑنے کا امکان تھا۔ میں کھوجی سے باتوں میں مصروف تھا کہ ایک کانسٹیبل دوڑتا ہوا ہمارے نزدیک آیا۔ اس کے چہرے پر ہیجانی تاثرات تھے۔ وہ ابھی دور ہی تھا کہ کھوجی نے کہا، لگتا ہے اس نے ادھر کوئی جن وغیرہ دیکھ لیا ہے۔ یہ خاصا گھبرایا ہوا لگتا ہے۔ گھبراہٹ کے حوالے سے کھوجی کی بات بالکل صحیح تھی۔ کانسٹیبل واقعی خوف و ہراس میں نظر آتا تھا۔ وہ ہمارے پاس پہنچا تو استفسار کیا، کیا ہوا عارفی؟ تم اس قدر خوفزدہ کیوں ہو؟ عارفی کا اصل نام عارف محمود تھا۔ وہ جوان کانسٹیبل رسول نگر ہی کا رہنے والا تھا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، جناب، اس طرف 2 آدمیوں کی لاشیں پڑی ہیں۔ کس طرف؟ بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ عارفی کی فراہم کردہ اطلاع اتنی سنسنی خیز تھی کہ میں فوری طور پر اور کچھ نہ پوچھ سکا۔ اس نے بتایا، اس طرف جناب۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جنگل کے ایک حصے کی طرف اشارہ بھی کیا۔ عارفی اسی سمت سے دوڑتا ہوا ہماری طرف آیا تھا۔ ہم دونوں عارفی کی میت میں متذکرہ حصے کی جانب بڑھ گئے، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم اس مقام پر تھے جہاں پر 2 لاشیں پڑی تھیں۔ ان میں سے ایک عورت اور دوسرا مرد تھا۔ دونوں جوان تھے، انہیں گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ عورت نہایت ہی خوبصورت اور کم عمر تھی۔ میں جھک کر لاشوں کا معائنہ کرنے لگا۔ جلد ہی ایک حیرت نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس خوبصورت اور دلکش نقوش والی لڑکی کے دونوں کان جزوی طور پر کٹے ہوئے تھے۔ یہی حال اس کے ہاتھوں کا بھی تھا۔ دونوں ہاتھوں کی 3 4 انگلیاں کٹی ہوئی تھی۔ میں نے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں سمجھ لیا کہ لڑکی سے زیورات چھینتے وقت وہ بہیمانہ کارروائی کی گئی تھی۔ چھیننے والا یا والے بہت جلدی میں تھے، اس لیے انہوں نے کانوں اور انگلیوں میں موجود طلائی زیورات کو اتروانے کی زحمت نہیں کی اور انہیں کاٹ ڈالا۔ ازاں بعد ان دونوں بد نصیبوں کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس دوران میں باقی کانسٹیبل بھی جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔ لاشوں کا بغور جائزہ لینے پر مجھے معلوم ہوا کہ کم از کم 2 روز قبل ان کی زندگی کا چراغ گل کیا گیا تھا۔ میں اس کارروائی میں مصروف تھا کہ عارفی کی سرسراتی ہوئی آواز میری سماعت تک پہنچی۔ وہ لرزیدہ لہجے میں بولا، یہ تو زاہد اور سونی ہیں۔ ان الفاظ نے مجھے ایک جھٹکا پہنچایا۔ خاص طور پر سونی کے ذکر سے میں چونک اٹھا۔ میں نے عارفی سے کہا، کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ لاش سونی ہی کی ہے؟ اس کے ساتھ ہی میں نے اس خوبصورت لڑکی کی لاش کی جانب اشارہ بھی کیا۔ جی، مجھے 100% یقین ہے، وہ قطعیت سے بولا۔ میں رسول نگر کے بچے بچے سے واقف ہوں۔ یہ وہی سونی ہے جسے ڈاکو اغوا کر کے لے گئے تھے، خوشیا کی بیٹی سونی۔ اور یہ زاہد کون ہے؟ اس مرتبہ میں نے جوان کی لاش کی جانب انگلی اٹھائی۔ یہ بھی رسول نگر کا ہی رہنے والا ہے۔
اس نے بتایا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر شک زدہ نظروں سے عارفی کو دیکھتے ہوئے کہا، جب تم انہیں اچھی طرح جانتے ہو تو پھر تم نے اطلاع دیتے وقت ان کے نام کیوں نہیں لیے؟ تم نے صرف اتنا کہا تھا اس طرف دو آدمیوں کی لاشیں پڑی ہیں۔ وہ جناب، کانسٹیبل نے گڑبڑاتے ہوئے کہا، میں لاشیں دیکھ کر گھبرا گیا تھا، میں تو فوراً آپ کو اس بارے میں بتانے کے لیے دوڑ پڑا۔ اگر میں ذرا توجہ سے لاشوں کو دیکھتا تو مجھے پتا چل جاتا کہ یہ زاہد اور سونی ہیں۔ عارفی کا جواز خالی از علت نہیں تھا، گھبراہٹ اور خوفزدگی میں عموماً ایسا ہوتا ہے۔ میرا ذہن نہایت ہی تیز رفتاری سے سونی اور خوشیہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ خوشیہ کے مطابق گزشتہ رات ڈاکو اس کی بیٹی سونی کو اپنے ساتھ لے گئے تھے، جبکہ ان دونوں لاشوں کی حالت بتاتی تھی کہ کم از کم 2 دن پہلے انہیں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ خوشیہ اور بخت بھری نے اتنا بھیانک جھوٹ کیوں بولا تھا؟ یہ سوال بار بار میرے ذہن میں ابھرتا اور دیگر سینکڑوں سوالات کو جنم دے کر سوچ کی نگری میں کہیں غروب ہو جاتا۔ میں نے فوری فیصلہ کیا کہ تھانے پہنچتے ہی میں خوشیہ اور بخت بھری کی خبر لوں گا۔ مجھے یہ معاملہ کچھ اور ہی لگ رہا تھا۔ سونی اور زاہد کا ایک ساتھ پایا جانا کوئی اور کہانی سناتا تھا، ان کے بیچ کسی گہرے ربط کی کہانی۔ کھوجی نے میرے کان کے نزدیک ایک سرگوشی کی، ملک صاحب، دونوں لاشیں بتاتی ہیں کہ ان کی اموات کا واقعہ تازہ ترین نہیں، اس لیے انہیں ڈاکوؤں کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ اس تناظر میں تو خوشیہ کا موقف بالکل ہی باطل ہوتا ہے۔ میں بھی اسی انداز میں سوچ رہا ہوں، میں نے کہا، لیکن یہ بات ابھی وثوق سے نہیں کہی جا سکتی کہ ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ کس کا کارنامہ ہے۔ بہرحال ڈاکوؤں کو سرے سے بری الذمہ بھی نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہ ڈاکو نہیں، کوئی اور صحیح، یہ واردات تو کسی ڈاکو یا راہزن ہی کا کام ہے۔ کھوجی بھی اس بات میں سر ہلانے لگا۔ میں کانسٹیبل عارف سے سوال و جواب میں مصروف ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ زاہد نامی وہ جوان رسول نگر کے ایک غریب گھر سے تعلق رکھتا تھا اور نزدیکی شہر میں کوئی نوکری وغیرہ کرتا تھا۔ میں نے اپنے شک کی تصدیق کے لیے پوچھا کہ آیا وہ زاہد اور سونی کے درمیان پھیلنے والے کسی معاملے سے واقف ہے؟ اس نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ دیگر چاروں کانسٹیبلز سونی اور زاہد کو نہیں جانتے تھے۔ دو اکڑی لاشوں کی دریافت ایسا معاملہ تھا کہ اسے نظر انداز کر کے آگے نہیں بڑھا جا سکتا تھا۔ میں نے کھوجی وزیر علی سے کہا، تم 3 کانسٹیبلز کو ساتھ رکھو اور ڈاکوؤں کا کھرا اٹھاتے جاؤ۔ میں لاشوں کو تھانے پہنچانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ آپ کھرے کی طرف سے بے فکر ہو جائیں جناب، میں اپنے کام کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ میں نے ہر قسم کے حالات میں کام کیا ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ لوگ مجھے اکیلا چھوڑ دیں، یہ کانسٹیبل سارے کے سارے آپ واپس لے جائیں۔ سرکاری وردیوں کی وجہ سے کام میں جو دقت پیش آ سکتی ہے، اس کے بھی امکانات نہیں رہیں گے۔ میں نے سوچا کھوجی کی بات تو بہت ہی معقول اور منطقی تھی۔ ڈاکوؤں نے تھانے میں جو کارروائی کی تھی، اسے لگ بھگ 30 گھنٹے گزر چکے تھے۔ زیادہ امکانات اسی بات کا تھا کہ وہ جنگل عبور کر کے کہیں آگے نکل گئے ہوں گے، اور اگر انہوں نے جنگل ہی کے کسی خفیہ گوشے میں پناہ لے رکھی ہے تو کھوجی اس ٹھکانے تک بآسانی پہنچ جائے گا۔ پولیس کی موجودگی میں ڈاکو ہوشیار بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر کھوجی جنگل ہی میں ڈاکوؤں کے کسی خفیہ ٹھکانے کا پتہ چلا لیتا تو پھر سلطان اینڈ کمپنی کو چھاپنا قدرے آسان ہو جاتا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے وزیر علی، میں تمہیں فری ہینڈ دے رہا ہوں، تم آزادی سے کام کرو اور جیسے ہی تمہیں کوئی خوشخبری ملے فوراً اطلاع دینا۔ میں تمہاری واپسی کا بے تابی سے انتظار کروں گا۔ آپ میری طرف سے مطمئن رہیں ملک صاحب، وہ تسلی آمیز لہجے میں بولا۔ میں موسموں کی سختیاں سہنے کا عادی ہو چکا ہوں، اس جنگل میں مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ بہت جلد میں آپ کو کوئی اہم اطلاع دوں گا۔ اس کے بعد وہ ہم سے رخصت ہو کر آگے بڑھ گیا۔ کھوج کا کام بھی اپنی نوعیت کا ایک منفرد کام ہے اور بعض اوقات تو حیرت انگیز اور ناقابل یقین واقعات دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں۔ میں زاہد اور سہنی کی لاشوں کے ساتھ جب تھانے پہنچا تو دوپہر ڈھل رہی تھی۔ فوری طور پر میں نے اپنے بندوں کو زاہد اور سہنی کے لواحقین کی طرف دوڑایا۔ ان دونوں کا تعلق چونکہ ایک ہی بستی سے تھا اور کانسٹیبل عارفی بھی وہیں کا رہنے والا تھا، اس لیے میں نے اسے بھی ساتھ بھیج دیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد زاہد کی ماں روتی دھوتی تھانے پہنچی۔ اسے بیٹے کی انجام کی خبر ہو گئی تھی۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ بلقیس بی بی کی عمر 45 کے قریب تھی۔ وہ ایک عام سی دیہاتن تھی۔ اس وقت وہ بہت غمزدہ نظر آتی تھی۔ تھانے دار صاحب، وہ گلوگیر آواز میں بولی، میرے بیٹے کو کس ظالم نے مارا ہے؟
میں ایک ماں کے جذبات کو اچھی طرح محسوس کر رہا تھا، وہ ماں جس کا جوان بیٹا دنیا سے اٹھ گیا ہو۔ میں نے قدرے نرم لہجے میں کہا، بلکیس بی بی، مجھے تمہارے بیٹے زاہد کی موت کا بہت دکھ ہے۔ میں اسے زندہ تو نہیں کر سکتا، لیکن اگر تم نے مجھ سے تعاون کیا تو میں اس کے قاتل یا قاتلوں تک ضرور پہنچ جاؤں گا۔ میں نے پوچھا، زاہد کا باپ کہاں ہے؟ تمہارے ساتھ وہ کیوں نہیں آیا؟ رب نواز اگر زندہ ہوتا تو وہی تھانے آتا تھانے دار صاحب، بلکہ اس بی بی اپنے آنسو پہنچتے ہوئے بولی۔ 5 سال پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ زاہد کے سوا اس وقت دنیا میں میرا اور کوئی بھی نہیں تھا، اور اب تو وہ بھی نہیں رہا۔ ہائے اللہ، یہ کیسا انصاف ہے! ایک بوڑھی سے اس کا آخری سہارا بھی چھین لیا۔ پھر وہ دوبارہ مجھ سے پوچھنے لگی، آپ ہی بتائیں کس نامراد نے میرے زاہد کی جان لی ہے؟ وہ تو بہت ہی اچھا لڑکا تھا، کبھی کسی سے اس کا جھگڑا فساد نہیں ہوا۔ یہ جان کر مجھے واقعی افسوس ہوا کہ زاہد اپنی بیوہ ماں کا واحد سہارا تھا۔ میں نے بلقیس بی بی کو حتی الامکان دل جوئی کی اور کہا، ابھی تک تو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان دونوں کو کس نے قتل کیا ہے، لیکن ایک بات پورے وثوق سے کہی جا سکتی ہے، اور وہ یہ کہ وہ دونوں خطرناک عزائم لیے ہوئے گھر سے نکلے ہوں گے۔ بلقیس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور پوچھا، کون دونوں؟ آپ زاہد کے ساتھ اور کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ میں سمجھ گیا، سونی کے بارے میں اسے ابھی کچھ معلوم نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا، میں خوشیہ کی بیٹی سونی کی بات کر رہا ہوں۔ تمہارے بیٹے زاہد کے ساتھ سونی کی بھی لاش ملی ہے۔ موت کے منہ میں پھینکنے سے قبل سونی کے ساتھ بڑا وحشیانہ سلوک کیا گیا۔ پھر میں نے اسے سونی کو پیش آنے والے حالات کی متوقع تفصیل بتا دی۔ اوہ! وہ چوکنی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تو یہ کام بھی ہو گیا؟ کون سا کام بلقیس بی بی؟ میں نے تیز لہجے میں دریافت کیا۔ وہ ایک دم برسوں کی بیمار نظر آنے لگی۔ چند لمحے خاموش بیٹھی، کمرے کی چھت کو گھورتی رہی، پھر اس نے بھرائی ہوئی آواز میں بتایا کہ اس کا بیٹا زاہد خوشیہ کی بیٹی سونی کو پسند کرتا تھا، لیکن یہ بات خوشیہ کو سخت ناپسند تھی۔ بلقیس نے بیٹے کو سمجھایا بھی کہ وہ اپنے دل سے سونی کو نکال دے۔ زاہد نے ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سونی کو بھول جائے گا، اور اب یہ واقعہ پیش آ گیا۔ تھانے دار صاحب، میرا بیٹا سونی کی وجہ سے مارا گیا ہے، بلقیس نے دکھی لہجے میں کہا، اور میرا خیال ہے اس کارروائی میں اسی بدماش کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ کون بدماش؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ وہی خوشیہ، اور کون؟ میں نے سنا ہے وہ کسی زمانے میں بہت بڑا بدماش رہا ہے۔ ضعیفی اور کمزوری نے اس کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، ورنہ وہ 10-15 سال پہلے کسی کو اپنے سامنے کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ خوشیہ میرے بیٹے کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ خوشیہ کے حوالے سے میرے لیے یہ ایک انکشاف ہی تھا کہ ماضی میں وہ بدماش بھی رہ چکا تھا، ورنہ اس کی موجودہ حالت سے اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ جوانی بھی عجیب شے ہے۔ اس دور میں انسان کا ایک اپنا مزاج اور رنگ ڈھنگ ہوتا ہے، وہ کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتا، لیکن جب بڑھاپے کا آسیب بدن میں اترتا ہے تو ساری تن فن غائب ہو جاتی ہے، اور انسان ضعیفی کی کیفیت میں پہنچ کر بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے۔ بلکہ اس بی بی کا انکشاف اپنی جگہ اہم سہی، لیکن میں اس کی بات سے اتفاق نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں نے سونی کے ہاتھوں اور کانوں کی حالت دیکھی تھی۔ کوئی باپ گھر سے بھاگی ہوئی بیٹی کو اپنے ہاتھوں اتنے دردناک انجام سے دوچار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ یقیناً کسی راہزن یا ڈاکو لٹیرے کا کام تھا۔ زیورات حاصل کرنے کے لیے سونی کو بہیمانہ سلوک سے گزارا گیا ہوگا، اور مزاحمت کرنے پر ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ سب امکانی باتیں تھیں۔ اصل حقیقت تو صرف دو پارٹیوں کو معلوم تھی، نمبر 1 زاہد اور سونی۔ وہ دونوں اب کسی بیان کے قابل نہیں رہے تھے۔ نمبر 2 قاتل، وہ شخص یا اشخاص میری پہنچ سے فی الحال دور تھے۔ میں نے اپنے سامنے بیٹھی بلقیس بی بی سے کہا، تمہارا خیال درست نہیں، خوشیہ ان دونوں کی موت کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ میں تمہیں ابھی ان کی لاشیں دکھاتا ہوں۔ یہ کاروائی کسی اور شخص کی ہے۔ کون ہے وہ جس نے میرے بیٹے کی جان لی ہے؟ وہ روحانسی آواز میں بولی، میں تو اس کے کسی دشمن کو نہیں جانتی سوائے خوشیہ کے۔ آج آ کر اس کی تان خوشیہ پر ٹوٹتی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اگر خوشیہ کو نہ دیکھا ہوتا تو بلقیس کی باتوں کا شاید مجھے یقین آ جاتا۔ 65 برس کا ایک نحیف و نزار بوڑھا اس قسم کی کاروائی نہیں کر سکتا، اور وہ بھی اپنی سگی اکلوتی بیٹی کے ساتھ 1 میل جنگل کے اندر جا کر۔ ویسے خوشیہ میرے نزدیک بالکل پاک صاف نہیں تھا۔ اس کی دروغ گوئی مجھ پر کھل چکی تھی،
سونی اور زاہد کی لاشوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ انہیں 2-3 دن پہلے قتل کیا گیا تھا، جبکہ خوشیہ نے بتایا تھا کہ گزشتہ رات سونی کو ڈاکو زبردستی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اس کا یہ کھلا جھوٹ بلا وجہ نہیں ہو سکتا تھا۔ خیر، تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی تھانے پہنچنے والا تھا۔ اب میں اس سے کسی رو رعایت کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس مرتبہ اسے سچ بولنا ہی پڑتا۔ میں نے بلقیس سے کہا، میرے خیال میں ان دونوں کی موت میں کسی ڈاکو یا لٹیرے کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ پتہ نہیں وہ اس گھنے جنگل میں لینے کیا گئے تھے۔ بلقیس واویلا کرتے ہوئے ٹپ ٹپ آنسو بہانے لگی۔ میں نے چند لمحات کے بعد سوال کیا، بلقیس بی بی، میں نے سنا ہے تمہارا بیٹا زاہد شہر میں کام کرتا ہے، کیا وہ ان دنوں بستی آیا ہوا تھا؟ ان دنوں نہیں، بلکہ پچھلے دنوں وہ مجھ سے ملنے آیا تھا، بلقیس نے بتایا۔ وہ 15 دن میں ایک مرتبہ بستی کا چکر لگاتا ہے، ابھی 3 روز پہلے ہی تو واپس گیا تھا۔ 3 روز کے ذکر پر میرا ماتھا ٹھنکا۔ لاشیں بھی یہی کہانی سنا رہی تھی کہ وہ 3 دن پرانی ہیں۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اس مرتبہ بستی سے شہر کی طرف جاتے ہوئے زاہد سونی کو بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا، لیکن ان دونوں کا جنگل کی طرف جانا سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی۔ شہر جنگل سے بالکل مختلف سمت پر واقع تھا۔ میں نے بلقیس بی بی سے پوچھا، جب سے تمہارا بیٹا شہر گیا ہے، یعنی پچھلے 3 دن سے، تو بستی میں تم نے سونی کو دیکھا ہے؟ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، میں خوشیہ اور اس کے گھر والوں کی ٹو میں نہیں رہتی۔ میرے لیے یہی اطمینان کی بات تھی کہ زاہد میرے منع کرنے پر اپنی ضد سے باز آ گیا تھا، لیکن ان دونوں کی لاشوں کا ایک ہی مقام سے دریافت ہونا یہ کہانی سناتا ہے کہ تمہارا بیٹا ضد سے باز نہیں آیا تھا۔ میں نے طنز کیا۔ وہ بے پرواہی سے بولی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے زاہد اس بدبخت سونی کے ساتھ جنگل میں کیا کر رہا تھا۔ میں تو یہی سمجھی تھی کہ اس نے میری بات مان کر سونی کو دل سے نکال دیا ہوگا۔ وہ ذرا دیر کو رکی، پھر میرے سوال کا جواب دینے لگی۔ ویسے تھانے دار صاحب، میں نے پچھلے 3 دن سے سونی کو گاؤں میں نہیں دیکھا۔ تم نے یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی کہ وہ کہاں غائب ہے؟ میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتی، وہ سادے سے لہجے میں بولی۔ جس پنڈ ہی نہیں جانا، اس کا راستہ کیا پوچھنا؟ میں نے پوچھا، شہر میں زاہد کیا کام کرتا تھا؟ وہ کپڑے کی ایک فیکٹری میں تانا ماسٹر تھا، اس نے بتایا۔ میں اب تک ایک نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ سونی کو زاہد اپنے ساتھ جنگل کی طرف لے گیا تھا۔ یہ ان دونوں کے بیچ پائے جانے والے تعلق کا شاخسانہ تھا۔ جنگل میں وہ افسوسناک واقعہ ان کے ساتھ کس طرح پیش آیا، اس کے بارے میں فی الحال حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ قاتل میرے ہتھے چڑھ جاتا تو اس راز سے پردہ اٹھ سکتا تھا۔ میں مزید تھوڑی دیر تک بلقیس بی بی سے مختلف قسم کی پوچھ تاچھ کرتا رہا۔ پھر ایک کانسٹیبل نے میرے کمرے میں آ کر اطلاع دی، ملک صاحب خوشیہ اور بخت بھری پہنچ گئے ہیں۔ میں نے بلقیس بی بی سے کہا، تم تھوڑی دیر کے لیے باہر برآمدے میں جا کر بیٹھو، میں ان سے نمٹ لوں، پھر تم سے دوبارہ بات کروں گا۔ جناب، میرے بیٹے کی لاش؟ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، زاہد کی لاش تمہارے حوالے کر دی جائے گی، لیکن 1 روز کے بعد۔ ابھی یہ دونوں لاشیں سرکاری تحویل میں رہیں گی۔ پوسٹ مارٹم کے لیے انہیں ہسپتال بھیجنا ہوگا۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، آپ زاہد کی لاش کا پوسٹ مارٹم بھی کروائیں گے؟ اس چیر پھاڑ کی ضرورت کیا ہے؟ مرنے والا تو مر گیا، وہ واپس تو نہیں آ سکتا۔ میں اس کے دکھ کو سمجھ رہا تھا، لیکن میں اپنے فرض سے مجبور تھا۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، صرف تمہارے بیٹے ہی کا نہیں، بلکہ دونوں لاشوں کا پوسٹ مارٹم ہوگا۔ ممکن ہے اس کے نتیجے میں قاتل اور اس دوہرے قتل پر کچھ روشنی پڑ سکے۔ قانون کے تقاضے پورے کرنے ہی میں بھلائی ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھی، جگر پاش نظروں سے مجھے دیکھا اور کمرے سے نکل گئی۔ میں نے کانسٹیبل کو بلقیس پر نظر رکھنے کی ہدایت کی اور خوشیہ اینڈ کمپنی کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ دونوں تھکے ماندے میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں چند لمحے غضبناک نظروں سے انہیں تکتا رہا، پھر ان کی ضعیفی کا خیال کیا۔ میں نے انہیں کرسی پر بیٹھنے کی پیشکش کی۔ خوشیہ خاصا نڈھال اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ بخار اور عمر کی کمزوری تو چل ہی رہی تھی، بیٹی کی موت کی خبر نے اسے مزید ابتر کر دیا تھا۔ میں نے بڑے سخت اور واشگاف الفاظ میں دونوں کو صورتحال سے آگاہ کیا اور خوشیہ کی طرف دیکھا۔ اب تم کون سا نیا جھوٹ بولنے کی تیاری میں ہو؟ اس نے جواب دینے کے بجائے مشورہ طلب نگاہ سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ وہ سراسیمہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔
میں نے ڈانٹ آمیز انداز میں کہا، دیکھو خوشیہ، میں نے تمہاری دروغ گوئی کو بے نقاب کر دیا ہے۔ تم نے کل مجھے بتایا تھا کہ تمہاری بیٹی سونی کو ڈاکو اپنے ساتھ لے گئے تھے، لیکن اب سونی کی لاش کی دریافت سے ایک نئی کہانی سامنے آئی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے سونی کم از کم 3 روز قبل گھر سے گئی تھی۔ مزید تصدیق پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے ہو جائے گی۔ تمہارے سامنے کوئی جائے فرار نہیں، اب سچ بولنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ کیا تم اب بھی غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے ڈھٹائی سے اپنے بیان پر ڈٹے رہو گے؟ میرے انداز اور سخت الفاظ نے ان دونوں پر گہرا اثر کیا۔ خوشیہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد شکست خوردہ لہجے میں بولا، جناب تھانے دار صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ سونی 3 دن پہلے گھر سے غائب ہوئی تھی۔ میں نے واقعی آپ سے جھوٹ بولا تھا، سوچا تھا ڈاکوؤں والی کہانی میں سونی کو فٹ کر دوں گا تو بات بن جائے گی۔ کیوں؟ میں نے کڑک کر کہا، تم کون سی بگڑی بات بنانا چاہتے تھے؟ سونی کو ڈاکوؤں سے نتھی کرنے میں تمہارا کیا فائدہ تھا؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ اسے تلاش کرتے اور پہلی فرصت میں تھانے آ کر اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرواتے۔ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیوں؟ خوشیہ کے بجائے بخت بھری نے جواب دیا، سونی کی گمشدگی نے تو ہماری مت ہی مار دی تھی۔ بدنامی کا خوف الگ تھا۔ ہم نے اپنے طور پر فیصلہ کیا کہ جب تک وہ واپس نہیں آ جاتی، پوچھنے والوں سے یہی کہیں گے کہ وہ اپنے ماموں کے پاس چن والی گئی ہوئی ہے۔ میں نے کل آپ سے یہی کہا تھا۔ بعد میں خوشیہ نے بیان بدلا تو مجھے بھی مجبوراً اس کی تائید کرنا پڑی، اور سچی بات تو یہ ہے کہ سونی 3 دن پہلے ہی گھر سے غائب ہو گئی تھی۔ خوشیہ نے کہا، اب ایک نئی بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ زاہد کے ساتھ۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر متوحش نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے غصیلے لہجے میں کہا، خوشیہ، جو بات سامنے آ رہی ہے وہ ایک کھلی حقیقت ہے، تمہیں اسے تسلیم کرنا ہوگا۔ اور میں نے یہ بھی سنا ہے، میں نے دانستہ وقفہ کیا، تم گئے وقتوں میں بڑے اونچے درجے کے بدماش بھی رہے ہو۔ جسم میں جان تو باقی نہیں رہی، مگر اب بھی غنڈہ گردی سے باز نہیں آتے۔ یہ بات آپ سے کس نے کہی ہے؟ اس نے تعجب خیز نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، اسی نے جس کے بیٹے کو پچھلے دنوں تم ڈراتے دھمکاتے رہے ہو۔ آپ کا اشارہ یقیناً بلقیس بی بی کی طرف ہے۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، میں تھوڑی دیر پہلے اسے آپ کے کمرے سے نکلتے دیکھ چکا ہوں۔ شاید اس نے یہ بات اپنے بیٹے زاہد کے حوالے سے کی ہے۔ تمہارا اندازہ درست ہے، میں نے کہا۔ کیا بلقیس نے غلط کہا ہے؟ وہ بولا، بلقیس تو ایک پاگل عورت ہے۔ اس کا بیٹا میری بیٹی کے پیچھے پڑا تھا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو میری اس کوشش کو دھمکی سمجھ لیا گیا۔ کیا میں نے غلط کیا تھا؟ ایک بیٹی کے باپ کو اور کیا کرنا چاہیے؟ اس عمل سے میں بدماش کیسے ہو گیا؟ اس کے لہجے میں خفگی جھلکنے لگی۔ میں نے کہا، خوشیہ، سونی اور زاہد کی لاشیں جس طرح ایک مقام سے ملی ہیں، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان دونوں میں کوئی سنجیدہ معاملہ چل رہا تھا۔ تم اس سلسلے میں صرف زاہد ہی کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے، تمہاری بیٹی بھی پوری طرح اس کے ساتھ ملوث تھی۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو وہ اس کے ساتھ جاتی ہی کیوں؟ اور وہ بھی ایک گھنے جنگل میں۔ میری بیٹی نا سمجھ اور بھولی تھی، بخت بھری نے کہا۔ اس شیطان نے سونی کو ورغلایا ہوا تھا، ورنہ وہ اس حد تک نہیں جا سکتی تھی۔ شیطان سے اس کی مراد زاہد تھا۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا اور کہا، بخت بھری، تم فضول بات کر رہی ہو۔ اس معاملے میں کوئی بھی ناسمجھ اور اندھا نہیں ہوتا کہ جو انگلی پکڑ کر جدھر بھی لے جائے وہ چلتا چلا جائے۔ اس قسم کے واقعات میں دونوں فریقین برابر کے حصے دار ہوتے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے دونوں ایک جیسے قصوروار ہوتے ہیں۔ وہ دونوں شکست خوردہ انداز میں مجھے دیکھنے لگے۔ والدین کی بھی ایک مخصوص نفسیات ہوتی ہے، وہ اپنی اولاد کو عموماً بے قصور ہی سمجھتے ہیں۔ میں نے ان دونوں کو باری باری دیکھتے ہوئے کہا، میری بات غور سے سنو۔ تمہاری بیٹی کی موت کا مجھے بھی بے حد دکھ ہے، اور تمہارے غم میں برابر کا شریک ہوں، اس لیے تمہاری اب تک کی دروغ گوئی کو معاف کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں نے ان کے چہروں کا تاثرات کا جائزہ لیا۔ بخت بھری کے چہرے پر کوئی تغیر نظر نہ آیا، البتہ خوشیہ کی آنکھوں میں خوشی کی پرچھائی دکھائی دی۔ یہ ایک خلاف معمول بات تھی۔ میں نے بات کو آگے بڑھایا، اگر ابھی تک تم لوگوں کا کوئی جھوٹ مجھ سے چھپا ہوا ہے تو پہلی فرصت میں مجھے بتا دو، ورنہ بعد میں کسی رعایت سے کام نہیں لوں گا۔ اس بڑھاپے میں اپنی ہڈیوں کا سرما بنوانے کی کوشش نہ کرو۔ بخت بھری نے منت آمیز انداز میں کہا، بس جناب، اس کے سوا ہم نے کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ میں نے خوشیہ کی طرف دیکھا۔
اس نے اپنی بیوی کی تائید کی۔ بخت بری بالکل ٹھیک کہتی ہے۔ میں نے ان دونوں سے چند اور سوالات کیے، پھر انہیں رخصت کر دیا۔ تاہم یہ شرط لگا دی کہ جب تک میں ان کی طرف سے مطمئن نہیں ہو جاتا، وہ اپنے گھر میں نظر بند رہیں گے۔ میں نے ان پر واضح کر دیا کہ دو سادہ پوش مسلسل ان کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اگر انہیں کسی شے کی ضرورت ہو تو وہ انہی سے منگوائیں۔ نگرانی پر معمور سادہ لباس پولیس والوں کو چھپا کر رکھنا اب ضروری نہیں رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے زاہد کی ماں بلقیس بی بی کو بھی جانے کی اجازت دے دی۔ پوسٹ مارٹم کے بعد ہی ان کی تجہیز و تکفین عمل میں آ سکتی تھی۔ فی الحال اس سلسلے میں مجھے کچھ نہیں کرنا تھا۔ میں نے لاشوں کو ضلع کے سرکاری ہسپتال بھجوا دیا اور ان دونوں کے متوقع قاتل یا قاتلوں کے بارے میں غور و فکر کرنے لگا۔ گھوم پھر کر ذہن ڈاکوؤں کی طرف ہی جاتا تھا۔ میں اسی تانے بانے میں الجھا رہا اور شام ہو گئی۔ رات 8 بجے کے قریب ایک نہایت ہی اہم اطلاع مجھ تک پہنچی اور میں بھڑک اٹھا۔ سنسنی خیز اطلاع نے کیس کا پانسا پلٹ دیا۔ وہ خبر میرے مخبر سکندر نے تھانے آ کر مجھ تک پہنچائی تھی۔ سکندر کو میں نے خوشیہ کے بارے میں چھان بین کا فریضہ سونپا تھا۔ میں نے فوراً سکندر کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا، ملک صاحب، میری تحقیق کے مطابق خوشیہ جوانی اور ادھیڑ عمری تک جرائم پیشہ افراد سے منسلک رہا ہے۔ سنا ہے جوانی میں ڈاکوؤں سے اس کے خاصے گہرے مراسم رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا انکشاف تھا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ مجھے بلقیس کی کہی ہوئی یہ بات یاد آئی کہ خوشیہ کسی زمانے میں بدمعاش رہا تھا۔ پھر آپوں آپ میرا دھیان ڈاکوؤں کے اس جتھے کی طرف چلا گیا جس نے تھانے پر حملہ آور ہو کر اپنے سردار کو حوالات سے نکال لیا تھا۔ اسی لمحے میرے ذہن میں ایک خوفناک خیال چمکا، کہیں خوشیہ حملہ آور ڈاکوؤں سے ملا ہوا تو نہیں۔ میں نے پہلی فرصت میں خوشیہ کو اپنے سامنے طلب کر لیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر میرے کمرے میں موجود تھا۔ میں مخبر کی تحقیق کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس مرتبہ میں نے خوشیہ سے خاصا سخت رویہ اپنایا اور خالص تھانے دارانہ لہجے میں کہا، میں نے تمہیں بتایا تھا نا، اس عمر میں تم میرے ہاتھوں اپنی گت نہ بنوانا، لیکن لگتا ہے تمہیں اپنی زندگی اور عزت کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں نے ایسا کیا کیا ہے تھانے دار صاحب؟ وہ پہلی مرتبہ مجھے خوف میں مبتلا نظر آیا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے بتایا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ پہلے تو وہ انکار میں گردن ہلاتا رہا، لیکن جب میں نے اس کی ضعیفی کو پسے پشت ڈال کر دو چار کرارے ہاتھ جمائے تو وہ راست پر آ گیا۔ جب بچت کی کوئی امید اور فرار کا راستہ دکھائی نہ دیا تو وہ زبان کھولنے پر مجبور ہو گیا۔ رسول نگر میں رہتے ہوئے وہ سلطان کے گروہ کو اہم معلومات فراہم کرتا رہا تھا۔ کسی زمانے میں وہ بھی ڈاکوؤں کے ایک گروہ سے وابستہ رہا تھا، لیکن اب اس قسم کی جوانوں والی سرگرمیاں اس نے ترک کر دی تھیں اور سیدھی سادی زندگی گزار رہا تھا۔ سلطان نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور وقوعہ کے روز رات میں ڈاکوؤں کے گروہ نے اس کے گھر میں اچھا خاصا وقت گزارا تھا۔ بخت بھری اپنے شوہر کی پچھلی زندگی سے بڑی حد تک واقف تھی، لیکن اس کے تازہ ترین کارنامے کی اسے خبر تک نہیں تھی۔ خوشیہ نے اس سارے معاملے میں جو کردار ادا کیا وہ بہت ہی گھناؤنا اور قابل مذمت تھا، لیکن سوہنی کی المناک موت اور اس کی ضعیفی کا خیال مجھے نرمی پر مجبور کرنے لگا۔ میں نے 2 اور 2 4 کی طرح اس سے بات کی کہ وہ اگر مجھے سلطان کے خفیہ ٹھکانے کے بارے میں بتا دے تو میں اس کے ساتھ ممکنہ حد تک رعایت برتوں گا۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ ویسے بھی اس نے یہ اچھی طرح محسوس کر لیا تھا کہ میں اسے چھوڑنے والا نہیں۔ وہ اس عمر میں اپنی مٹی پلید نہیں کروانا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے مجھے سلطان کے 3 ٹھکانوں کے بارے میں تفصیلاً بتا دیا۔ ان میں سے ایک ٹھکانہ لائل پور یعنی موجودہ فیصل آباد میں اور 2 شیخو پورہ میں تھے۔ میں نے یہ حالات ایس پی صاحب کو بتائے اور ان کی اجازت سے چھاپہ مار ٹیمیں تشکیل دے کر سلطان کو پکڑنے کی کارروائی کا آغاز کیا۔ بالآخر 6 روز کے بعد وہ شیخو پورہ والے ایک خفیہ ٹھکانے سے میری گرفت میں آ گیا۔ اس مارکے کی تفصیل اتنی دلچسپ اور طولانی ہے کہ ایک الگ کہانی کا تقاضا کرتی ہے۔ چلتے چلتے یہ بھی بتاتا چلوں کہ آئندہ چند روز میں نے زاہد اور سوہنی کے قتل کا عقدہ بھی حل کر لیا۔ وہ قتل اور راہزنی کی ایک واردات تھی۔ پتہ نہیں ان بدبختوں کو کیا سوجھی جو انہوں نے جنگل کا رخ کیا۔ بہرحال ان کا انجام بڑا حسرت ناک ہوا تھا۔ سلطان دوبارہ میرے قبضے میں آیا تو میرے دل کو قرار آ گیا۔ میں نے اس کے اور اس کے ساتھیوں کے خلاف اتنا مضبوط کیس بنایا کہ وہ عمر بھر جیل سے باہر نہیں آ سکتے تھے۔
حسب وعدہ میں نے خوشیہ کے ساتھ خاصی نرمی برتی۔ وہ ایک طرح سے وعدہ معاف گواہ کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ میں اس کے تعاون ہی سے ڈاکوؤں کے گروہ کا کلا کما کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ ویسے بھی سونی کی دردناک موت کی صورت میں اس بڈھا اور بڈھی کو جو روحانی سزا مل چکی تھی، اب اس عمر میں انہیں اور کس عذاب میں مبتلا کرتا۔ ہمارے زمانے میں پولیس سے تعاون کرنے والے ہمیشہ فائدے میں رہتے تھے۔ میں نے سنا ہے آج کل لوگ اکثر پولیس ڈپارٹمنٹ سے شاکی رہتے ہیں۔ پتہ نہیں اس میں ڈپارٹمنٹ کا قصور ہے یا عوام ہی کی سوچ ایسا منفی رخ اختیار کر چکی ہے۔ ویسے مثل مشہور ہے کہ تالی ہمیشہ دو ہاتھوں سے بجتی ہے۔ اللہ ہم سب کو سوجھ بوجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔